بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ آج ہمیں ایک کتاب پر بات کرنی ہے، The Concept of Education in Islam۔ سید نقیب العطاس علیہ الرحمہ کی یہ تصنیف ہے۔ یہ جو رمضان المبارک ہے، اس میں دو بڑے لوگ ہم سے رخصت ہوئے۔ ظاہر ہے بہت سے لوگ ہوں گے، یعنی ایک خاص پہلو سے میں عرض کر رہا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ 8 مارچ کو، تو وہاں کے حساب سے شاید 20 رمضان المبارک تھی، اس میں سید نقیب العطاس علیہ الرحمہ اپنے رب کے حضور پہنچ گئے، اور پھر 27 رمضان المبارک میں پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری صاحب اپنے رب کے پاس پہنچ گئے۔ تو یہ دونوں ہی بڑے لوگ تھے۔ جو جاوید اکبر انصاری ہیں، ان کی عمر لگ بھگ 80 برس رہی، اور سید نقیب العطاس علیہ الرحمہ ان کی عمر تقریباً 95 برس کی بھرپور زندگی انہوں نے بسر کی۔ اور کئی حوالوں سے ان حضرات میں جیسے مماثلتیں بھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو مسلم شخصیت ہے، مسلم علمیت ہے، مسلم مملکت کہہ لیں، اس کو پالیٹی کہہ لیں، یعنی فرد اور اجتماع چاہے وہ سماج کی سطح پہ ہو اور چاہے پھر وہ ریاست کی سطح پہ ہو، اس پر ان حضرات نے بات کی۔ اور خاص طور پہ جیسے ایپسٹیمولوجی جس کو ہم بولتے ہیں، علمیت جیسے ان کا موضوع رہا، اور پھر دونوں کو جب بھی ہم بات کریں گے نا مسلم انفرادیت کی یا اس کی اجتماعیت کی، تو لا محالہ آپ کو ایک اجنبی، غالب، غاصب، ملحد، دجالی، بے دین، بے خدا تہذیب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب جیسے یہ جتنے بھی ابیوسو الفاظ ہیں، جتنے بولے جائیں اتنے کم ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ فرد کے بارے میں کوئی بات کریں یا اجتماع کے بارے میں کوئی بات کریں، آپ علم الوجود کے بارے میں کوئی بات کریں، علم العلم کے بارے میں بات کریں، علم الاقدار کے بارے میں بات کریں، یعنی انٹولوجی، ایپسٹیمولوجی، ایگزیولوجی، کوئی بھی آپ بات کریں اور آپ کا سامنا جو ہے وہ مغرب سے نہ ہو اور مغربی تہذیب سے نہ ہو۔ ہمارے بہت سے دوست ہیں، وہ چڑ سے جاتے ہیں، بار بار چڑ جاتے ہیں کہ یار ہیر پھر کے آپ ہر جگہ جیسے مغرب کو گھسیڑ لاتے ہیں، اور جدیدیت کا آپ کو جیسے کوئی ہوکا سا چڑھ گیا ہے۔ لیکن کیا کریں، مطلب میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں کیسے کی جا سکتی ہیں؟ مثال کے طور پہ آج اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، پہلے جو غزہ میں ہوتا رہا 2 سال، اب جو ہے وہ ایران کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو دنیا دیکھ رہی ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مغرب کو چھوڑ دیں، مغرب کے بارے میں بات نہ کریں، اس کا تذکرہ نہ کریں، اس کا آبسیشن جو ہے وہ اس سے نکل آئیں؟ ممکن نہیں۔ یعنی جس ماحول میں ہمیں اللہ کی بندگی اختیار کرنی ہے، عبداللہ بننا ہے، جس دنیا میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بننے کی کوشش کرنی ہے، ہر طرف سے ہمیں مغرب کے افکار، مغرب کے ادارے، مغرب کی ٹیکنالوجی، اس کے میڈیمز ہمارے سامنے ہیں، اس سے ہم دو چار ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دونوں بزرگ ہیں، انہوں نے دائبت مغرب پر بات کی، انہوں نے جم کر بات کی۔ پھر یہ ہے کہ انصاری صاحب پہ ہم نے چونکہ ان کی ایک کتاب پر یہاں بات کی تھی، اس حوالے سے انصاری صاحب علیہ رحمہ ان کی فکر پر بھی ہم نے کچھ باتیں کی تھی۔ لیکن بہرحال دونوں کے ہاں معاملہ کیا ہے کہ دونوں مفکر ہیں۔ شیخ عطاس علیہ الرحمہ نسبتاً آپ کہہ لیں کہ جو فلسفہ ہے اور جو ہارڈ کور فلسفی ہے اور میٹافزکس ہے، اور جو مسلم
روایت ہے، فلسفے کی، تصوف کی، ادب کی، اس میں بہت زیادہ جیسے انگرینڈ ہے، بہت گہرا ان کا علم ہے۔ ڈاکٹر انصاری علیہ رحمہ ان کے ہاں یہ چیزیں اتنی نہیں تھیں۔ اور اسی طریقے سے آپ کہہ لیں کہ جو مغرب پہ تنقید ہے، ان کے ہاں بہت اصولی ہے، بہت اصولی، بہت پرنسپل، بہت زیادہ نیٹی گریٹی میں اشارے تو ہیں، گفتگو انہوں نے کی ہیں، لیکن جیسے بہت متعین طور پہ ایک ایک چیز کو موضوع بنا کے اس کو ہٹ نہیں کیا۔ جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ ایک اصولی ہوتے ہیں، جیسے فقہ میں اصولیین ہیں اور فقہا ہیں، اور محدثین میں بھی اصولیین ہوتے ہیں اور پھر ہوتے ہیں، تو گیا ان معنوں میں ان دونوں کے کام میں ایک کمپیریزن یہ بھی ہے کہ ان کے ہاں جیسے ان کے ہاں سکیما پورا ہے، یعنی شیخ العطاس کے ابھی ہم دیکھیں گے پورا ایک سکیما انہوں نے بنایا ہے، اور وہ جیسے بات کرتے ہیں ایک روایت میں کھڑا ہوا آدمی جو مسلم فلسفے کو جانتا ہے، مسلم عرفانی روایت کو جانتا ہے، اس کی ادبی بیک گراؤنڈ کو پوری طرح جانتا ہے، عربی زبان بہت اچھی جانتا ہے، تو یہ چیزیں ان کے ہاں پائی جاتی تھی جو وہاں نہیں ہیں، جبکہ وہاں پر جو مغربی تہذیب کے بنیادی تصورات ہیں ان کو بہت گہرائی میں جا کے دیکھا، اور پھر جو ادارہ جاتی صف بندی وہاں پر ہوئی ہے، چاہے وہ اسٹیٹ ہو، چاہے وہ یونیورسٹی ہو، چاہے وہ بینک ہو، چاہے وہ اسٹاک ایکسچینج ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ ڈیموکریسی ہو، اس پر جیسے بہت جم کر بات کی ڈاکٹر انصاری علیہ رحمہ۔ پھر یہ ہے کہ دونوں جیسے صرف یہ نہیں تھا کہ بھئی کوئی عام چیئر تھنکرز یا فلاسفرز ہوں، تو انصاری صاحب تو ظاہر ہے کہ ایک خاص معنوں میں جو ان کا اپنا فن تھا، پولیٹیکل اکانومی، لندن اسکول آف اکنامکس کے پڑھے ہوئے تھے، تو کراچی میں ویسے بالکل دنیاوی معنی میں بھی بہت سے وہاں کے بزنس اسکول ہیں، ان کی فارمیشن میں، ان کو بڑھاوا دینے میں ان کا دخل ہے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے جیسے ایک سرکل قائم کیا، اور اس سرکل کے ذریعے انفارمل لوگوں کو تیار کی۔ تو ابھی ہم دیکھیں گے شیخ العطاس کے ہاں بھی یہ ادارہ قائم کیا، ادارے کی ایک ایک اینٹ جیسے ان کے ہاتھوں کی لگائی ہوئی ہے، ایک ایک گوشہ ان کا بنایا ہوا ہے، اور پھر ان کے ہاں بھی جیسے 2010 کی دہائی میں دوبارہ سے یعنی کچھ لیکچرز ان کے شروع ہوئے، عمومی لیکچر، جس میں جو ہے وہ لوگ آیا کرتے تھے، شریک ہوتے تھے، تو جیسے ایک پبلک انٹلیکچوئل ہوتا ہے نا، وہ رخ بھی ہمیں شیخ العطاس کے ہاں بھی ملتا ہے، اور ڈاکٹر انصاری علیہ رحمہ ان کے ہاں بھی ہمیں ملتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ایک لحاظ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں تصوف کے کو پسند کرتے ہیں، شائق ہیں، لیکن اس میں بھی فرق ہے، یعنی انصاری صاحب علیہ رحمہ تصوف کو پسند کرتے ہیں اور بہرحال ذوقی طور پہ قبول کرتے ہیں، جماعت اسلامی کو بھی مشورے دیتے رہتے ہیں، پورا ان کا ایک رسالہ اسی پر ہے، جو اسلامی انقلابی ہیں، جو اسلامی تحریک ہے، اس کے لیے تصوف کی کیا اہمیت ہے، اور تصوف کے سلاسل سے جڑنا کیوں ضروری ہے۔ لیکن بہرحال کوئی چونکہ وہ عربی زبان وغیرہ اور ہماری جو علمی روایت ہے اس کی میں بہت واقف نہیں تھے، تو یہ چیز شیخ عطاس کے ہاں پائی جاتی، ان کا جو آپ سمجھ لیں ایم اے کا کام ہے اور پھر پی ایچ ڈی کا کام ہے، وہ سارا کا سارا یہ جو مسلم میٹا فزکس ہے، اور اسی لیے ایک جگہ ترجمہ انہوں نے جو ہے وہ میٹا فزکس کا ترجمہ انہوں نے آگے تصوف کیا، یعنی خاص طور پہ میٹا فزکس کا جو ایک پہلو ہوتا ہے عرفان کا، اس سے بہت اچھی طرح واقف تھے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ امام غزالی کا تذکرہ انصاری صاحب بہت کیا کرتے تھے، لیکن یہ غزالی کو زیادہ پروفاؤنڈلی جانتے تھے، پھر ابن عربی کو بہت گہرا جانتے تھے۔ تو جیسے شیخ العطاس کے ہاں ہم دیکھیں گے کہ بھئی وہ ان کے ہاں جو اکبرین روایت ہے اور غزالین روایت ہے، اس کا بھی ایک جیسے ہم میرج ہم شیخ العطاس کے ہاں دیکھتے ہیں۔ تو پھر میں عرض کر رہا ہوں، یعنی کمتر برتر ہونے کا سوال نہیں، اور نہ ہماری حیثیت ہے کہ ہم ان بڑے لوگوں کے بارے میں اس طرح کی کوئی ججمنٹ دیں۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر دونوں جو ہیں وہ اہل سنت میں سے ہیں، لیکن دونوں کے ہاں جیسے اہل تشیع کے حوالے سے ایک نرم گوشہ پایا جاتا ہے، ڈاکٹر انصاری کے ہاں تو بہت زیادہ پایا جاتا ہے، چونکہ وہ انقلاب کا ان کا ایک آدرش تھا جو کہ بہرحال اہل فارس نے اور اہل تشیع نے جیسا تیسا بھی پورا کر لیا۔ تو خمینی صاحب بھی جیسے ان کے بہت محبوب تھے، پھر جو پہلی قیادت وہاں قائم ہوئی ہے اس میں بھی جو ہے وہ گویا وہاں کے جو صدر تھے یا وزیر اعظم تھے، ان کے جو ہے وہ مشیر بھی رہے کچھ عرصے، باقاعدہ ایران میں رہے ڈاکٹر انصاری، انہوں نے بھی، کیونکہ یہ سید ہیں، اور جیسے سید ہونے کا جیسے انہیں خاصا خیال بھی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے ملائیشیا وغیرہ میں ہمارے ہاں تو سادات کی تعداد بہت زیادہ ہے، شاید وہاں اتنی نہیں ہے، تو وہاں پہ ان کا سید ہونا اور پھر اتنے بڑے مرتبے پر ہونا یہ بھی جیسے بہت ممتاز ایک بات ہے۔ اور سادات کے اندر تھوڑا بہت جیسے آپ کہیں کہ
یعنی کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں، بہرحال وہ ایک نفسیاتی سا مسئلہ ہے، مولانا مودودی علیہ رحمہ کے ہاں بھی یہ مسئلہ تھا، وہ شیخ الطاس کے ہاں بھی ہمیں ملتا ہے۔ آخر میں جہاں پہ یہ اس کتاب میں آخر میں وہ بتاتے ہیں نا کہ بھئی ہمیں جو نظام بنانا ہے، تو اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ ہمیں دونوں کو اکوموڈیٹ کرنا ہے، جو ایجوکیشنل سسٹم ہمیں بنانا ہے، یونیورسٹی سطح پر بنانا ہے، اس میں جو سنی اور شیعہ دونوں سٹریمز ہیں ان کو ہمیں گویا ہمیں اکوموڈیٹ جو ہے وہ کرنا ہے۔ اور ایک پہلو سے دیکھیں تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے اس دور کے ایک بڑے غزالین جو ہیں وہ شیخ عبدالحکیم مراد ہیں دامت برکاتہم، تو ایسے ہی خاص معنوں میں یہ بھی غزالین ہیں، بلکہ ان کی وفات کے بعد ان کے ایک شاگرد نے ایک جیسے اوبیچری لکھی، ڈاکٹر جعفر پرامبور ان کا نام ہے، تو انہوں نے جو لکھی ہے اوبیچری، اس کا ٹائٹل یہی ہے کہ آئی وٹنسڈ این الغزالی آف مائی امیجینیشن۔ تو ہمارے یہاں دیکھیں تصور ہے نا، اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں، غزالی دوراں، رومی زماں، ٹھیک ہے، اشعری وقت۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دیکھیں کتنے بڑے لوگ تھے کہ یہ بینچ مارک بن گئے نا، کہ بینچ مارک بن گیا، اس کے بعد پھر ان کے وارث پیدا ہوتے۔ اور یہ بھی سمجھنا چاہیے بات کہ آج ہم اپنے ان بڑوں کو دیکھتے ہیں، چاہے بالکل پرانے ہوں پھر جو ہے درمیانی کے دور کے ہوں، ان کو سنتے ہیں، سن کہاں سکتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، ان کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں، تو ہمیں بہت ہی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ اور پھر ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو شاید ہم نے کوئی ہو سکتا ہے کوئی خیالی تصور بھی ان کا قائم کر رکھا ہو، ان کی شخصیات کا، اس سے میچ کرتی ہوئی شخصیات ہمیں ملتی نہیں، اور اس کی وجہ سے پھر ایک جو ہے رونا ہم ڈال دیتے ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ 400 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، کہ اب مناسب تیرا فیض ہو عام اے ساکی۔ اسی طور بھی ہمارے کچھ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ 300 سال سے کوئی بڑا آدمی پیدا نہیں ہوا۔ کبھی آپ غور کریں نا تو یہ بات حفاظت دین کا جو انتظام اللہ نے کیا ہے اس کے منافی۔ ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نا کہ بھئی جو ختم نبوت ہوئی ہے نا، تو اس کے بعد جیسے کوئی سیفٹی ویلوز لگا دیے گئے۔ نمبر 1 کیا تھا کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لے لیا گیا۔ نمبر 2 یہ کہا گیا کہ مجدد آتے رہیں گے، صحیح حدیث ہے، ہر صدی کے سرے پہ کسی بھی وقت، چاہے فرد ہو، چاہے جماعت ہو، چاہے ایک ہو، چاہے کئی ہوں، اس حدیث کی شرح میں بہت کچھ لکھا ہے محدثین نے، مجددین آتے رہیں گے، یجدد لہا دینہا، دین کو جیسے ریفریش کرتے رہیں گے۔ تو ایک یہ ہوگا، اور تیسرا کیا ہے کہ ایک گروہ بھی رہے گا، لا یزال طائفۃ من امتی قائمین علی الحق، میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ رہے گا جو حق پر قائم رہے گا۔ اور وہ جو حدیث ہے اس کا بھی ایک مطلب یہی ہے کہ لا تجتمع امتی علی ضلالہ، کا مطلب یہ ہے کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ساری امت ہی گمراہ ہو جائے، اکثریت بھی ہو سکتی ہے، ساری نہیں ہو سکتی، ایسے لوگ ہر جگہ پہ موجود رہیں گے۔ یعنی ایک تو دیکھیں دین ٹیکسٹ میں موجود رہے گا، اور دین پرسونیفائیڈ بھی رہے گا، جس کو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ کتاب اللہ بھی ہے، اور کتاب اللہ کے ساتھ انیکس جو ہے وہ سنت رسول ہے، اور پھر رجال اللہ ہے، رجال اللہ ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہ نظر آتے ہیں۔ جیسے میں ابھی ایک جگہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، مطلب معجزہ خالدہ قرآن ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ آج کے دور میں اہل غزہ بھی تو ہے نا، یعنی اہل غزہ کو چھوٹا معجزہ ہے، یعنی آپ دکھا دیے، ممکن نہیں، یعنی ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے حکمرانوں کو دیکھیں تو گھن آنے لگتی ہے، اور پھر جب ان کو دیکھتے ہیں اور مجاہدین کو، مرابطین کو، اہل اللہ کو، اولیاء کو، یہاں ہم نے بات کی تھی مفتی مختار الدین شاہ صاحب علیہ رحمہ پر، یہ ایسے لوگ ہیں ان کو دیکھ کے فخر محسوس ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو۔ تو یہ شیخ عطاس جو ہیں یہ بھی اسی طرح کے لوگوں میں سے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اقبال نے رومی کے بارے میں کہا تھا نا کہ ہم خوگر محسوس ہیں ساحل کے خریدار، ایک بحر پرآشوب و پراسرار ہے رومی، اور تو بھی ہے اسی قافلہ شوق میں اقبال، جس قافلہ شوق کا سالار ہے رومی، اور اس عصر کو بھی اس نے دیا ہے کوئی پیغام، کہتے ہیں چراغ رہ احرار ہے رومی۔ تو یہ ایک روایت ہے جس میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ جیسے میں نے کہا نا کہ مثال کے طور پہ آپ کہیں گے امام اشعری ہے، امام باقلانی ہے، امام جوینی ہے، امام تفتازانی ہے، بھائی وہی تو نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیے ہمارے قریب کے دور میں علامہ عبدالعزیز پڑھاروی بھی تو ہیں، علامہ فضل حق خیر آبادی بھی تو ہیں، وہ لوگ بھی ہیں۔ آج مثال کے طور پہ کھڑے ہوں تو شیخ سعید فودہ بھی تو ہیں، شیخ حمزہ بکری بھی تو ہیں۔
ایسا نہیں ہے، یعنی یہ خیال کرنا نا کہ نہیں جی وہ 200 سال سے کوئی نہیں آیا، 300 سال سے کوئی نہیں آیا جی، مر کھپ گئے جی، کچھ بچا نہیں ہے، یہ مطلب تھیولوجیکلی یہ بات ٹھیک نہیں لگتی، یعنی یہ مطلب یہ بات صحیح نہیں لگتی کہ ہم اس کو اس طریقے سے دیکھیں۔ مثال کے طور پہ بخاری، امام حاکم، یہ سب نہیں، ان کے وارث موجود ہیں، ایک ددو موجود ہے نا، ایک عوامہ موجود ہے نا، تو یہ بات کہ بھئی اب آپ اتنا بڑا بینچ مارک بنا دیں، ایک خیالی تصویر بنا دیں، ٹھیک ہے، ہر علم کی ایک فارمیٹیو پیریڈ ہوتا ہے جس میں بہت کچھ وہ طے ہو جاتا ہے۔ تو مثال کے طور پہ افلاطون اور ارسطو جو کچھ کر گئے تو بعض ایک دنیا صدیوں تک جو اس پہ چلتی رہی، اس کے اندر لوگ پیدا ہوتے رہے، تو وہ تو ایک معاملہ ہوتا ہے کہ ہر علم کی ایک تدوین ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ایک خاص طرح کا مارجن ہوتا ہے جس میں لوگ جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ تو بہرحال اسی طریقے سے میں نے عرض کیا کہ غزالی ابن عربی ہیں، تو جیسے شیخ العطاس ہیں، شیخ عبدالحکیم مراد ہیں، اور نسبتاً جوان لوگوں میں شیخ حسن سپائکر ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ فلانا ان دا میکنگ، فلانا ان دا میکنگ ہے نا، تو کچھ لوگ جیسے بڑی عمر کے ہو گئے بن گئے، کچھ لوگ بن رہے ہیں، تو یہ عمر گویا باج نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر انصاری ہوں یا شیخ العطاس ہوں یا اور بھی کچھ لوگ ہیں، ابھی ایک صاحب فوت ہوئے، وہ بھی چھوٹے آدمی نہیں تھے، میرے خیال 2021 میں فوت ہوئے تھے، شیخ عبد القادر صوفی، بڑے آدمی تھے، ان کے ذریعے کتنے لوگوں میں جو ہے وہ خیر پھیلا ہے، اور مطلب اسی طرح کے لوگ جو بڑی عمر جنہوں نے پائی، جیسے مثال کے طور پہ پروفیسر خورشید صاحب تھے، ان کے افکار سے بہت کچھ اختلاف لوگ کرتے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے بھی ایک طویل عمر پائی، اور وہ بھی بالکل آخری وقت تک ایکٹیو رہے، یعنی جو ڈاکٹر انصاری ہیں وفات سے 2-3 دن پہلے بھی ان کی تحریر آئی، وہ لکھ رہے ہیں، ایران کے مسئلے پہ لکھ رہے ہیں، بہت تفصیل سے لکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے شیخ العطاس وہ بھی ایکٹیو رہے، 2023 میں ان کی آخری کتاب آئی۔ تو بہرحال طویل عمر کا ہونا اور پھر خیر پر ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی بلیسنگ ہوتی۔ تو یہ چند باتیں جیسے عمومی میں نے عرض کر دی، باقی ان کی سوانح میں یہ ہے کہ 1931 میں یہ پیدا ہوئے، اس زمانہ کا جو انڈونیشیا میں پیدا ہوئے، بوگور میں، اور یہ سادات میں سے ہیں، جو ہے وہ آپ کہیں کہ حضرمی عرب سمجھے جاتے ہیں، ان کی والدہ اور والد دونوں جیسے بہت اشرف خاندان سے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ جو سادات میں سے، اشرافیہ میں سے ان کا تعلق ہے، اور پھر یہ ابتدائی تعلیم انہوں نے وہاں حاصل کی، اس کے بعد پھر جاپان نے جب قبضہ کر لیا تھا تو پھر یہ ہے کہ پھر یہ ایک مدرسے میں چلے گئے جاوا میں، عروۃ الوثقیٰ نام کا ایک مدرسہ، یعنی مدرسے کی زندگی ان کی چھوٹی ہے، روایتی مدرسہ، اور روایتی مدرسے اس طریقے کے ہیں بھی نہیں وہاں پر جیسے بر صغیر میں ہیں، بلکہ جیسے ایک گلا سا ہوتا ہے نا، ان خود بھی انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے یہاں اسلام کا جو ورژن ہے اور باقی ساری چیزیں ان میں مسائل ہیں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ملائیشیا جو ہے بہت زیادہ، جیسے آپ کہیں کہ اس میں بہت سے مذاہب ہیں، بہت سے ایتھنیسٹیز ہیں، بہت اس کے اندر ورائٹی پائی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ یہ آپ کہیں کہ سیکنڈری، اس کے بعد پھر وہ انہوں نے جو ہے وہ ایک میلے ریجمنٹ میں چلے گئے، آرمی میں داخل ہو گئے، اور پھر اس کے بعد وہاں سے ان کو جو ہے وہ سلیکٹ کر لیا گیا، جو بریٹن جو ہے سینڈہرسٹ، جو آپ کہیں جو ان کی آرمی کی جو اکیڈمی ہے، وہاں چلے گئے، وہاں تربیت پائی، اور پھر 1955 میں کمیشن وہاں مل گیا۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ انہوں نے سفر بہت کیے، نارتھ افریقہ کے، اسپین کے، مختلف جو ہے وہ کلچرز کو دیکھا۔ پھر 57 میں انہوں نے میرا خیال ہے یہ جو ملائے جو ملٹری تھی اس کو چھوڑ دیا، اور پھر جیسے وہ دوبارہ تعلیم کی طرف آئے، اور پھر انڈر گریڈ انہوں نے جو ہے وہ ملائیشیا یونیورسٹی سے کیا، جو اس زمانے میں سنگاپور میں تھی، وہاں انہوں نے پڑھا ہے، اور اس دوران ان کی کچھ جو ہے وہ تحریریں آئیں، کچھ بلکہ 2 کتابیں ان کی چھپیں، ایک جو ہے وہ شاعری پر تھی اور ایک اور جو ہے ایک صوفی روایت پر، یعنی ملے جو روایت ہے اس پر، اور اس کی بنیاد پر پھر ان کو ایک اسکالرشپ ملا، اور جس کے حوالے سے پھر وہ میک گل چلے گئے، میک گل میں انہوں نے وہاں سے ایم اے کیا فلاسفی میں، اور اس زمانے میں میرا خیال ہے کینٹول اسمتھ جو ہے وہاں پر ہیڈ تھے، اور بہت سے لوگوں سے ان کا وہاں پہ ملاقات رہی ہوگی، ڈاکٹر فضل الرحمان بھی وہاں رہے، اور بھی کئی لوگ جو ہے اسماعیل راجی فاروقی بھی رہے، تو ہو سکتا ہے وہاں پہ ان کی ملاقاتیں وہاں پر ان لوگوں سے بھی رہی ہوں گی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر سواس چلے گئے لندن میں، اور وہاں سے پھر انہوں نے پی ایچ ڈی کی، اور ایک 16ویں صدی کے ایک سمیٹرن صوفی ہیں، ان پر انہوں نے دا مسٹیسزم آف حمزہ فنسوری، اس پر انہوں نے کتاب لکھی، اور اس پہ تھیسس لکھا، اور 1966 میں یہ تھیسس ان کا وہاں موجود ہے، یعنی آپ کہیں نا کہ COS کے جو ہے اس میں وہاں پر یہ ریپوزیٹری میں موجود ہے تھیسس، وہاں پہ لکھا ہوا۔ پھر اسی کو انہوں نے ڈیولپ کیا، اور میرے خیال 1987 میں انہوں نے جیسے ایک اور کام کیا، کمنٹری آن دا حجت الصدیق،
آف نور الدین الرانیری. یہ ایک بڑے صوفی بھی تھے، فلسفی بھی تھے، جیسے اس زمانے میں ہوتے تھے پولیمیتھ. ان کی ایک کتاب ہے حجت الصدیق لدفع الزندیق. تو اس کتاب کی تحقیق بھی کی، اس کا ملائم میں ترجمہ بھی کیا، انگریزی میں بھی ترجمہ کیا، پھر اس پہ تفصیل سے لکھا. بہت زبردست کتاب ہے. پھر یہ یونیورسٹی آف جو ہے ملایا اس میں پروفیسر کے طور پہ وابستہ ہو گئے، اور پھر انہوں نے اس ٹیک کا قیام کیا، انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک تھاٹ اینڈ سویلائزیشن. 1987 میں انہوں نے قائم کیا، اور اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ بہت جیسے اس کی عمارت، چونکہ یہ جو ہے کیلیگرافی کے حوالے سے بھی مشہور تھے، یہ آرکیٹیکچر کے حوالے سے بھی مشہور تھے. تو گویا اس کا آرکیٹیکچر بھی ان کا اپنا ہے، باقاعدہ بلڈنگ بنائی ہے، ایک ایک چیز، ایک ایک فرنیچر ان کا بنایا ہوا ہے. تو ایک خاص ذوق جمال بھی ان کے اندر جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اور پھر ایک خاص دور میں آ کر یہ جیسے ڈسٹنگش رائل فلاسفر جو ہے پروفیسر کا درجہ ان کو وہاں پر دیا گیا. اور یہ جو کتاب ہے یعنی کانسیپٹ آف ایجوکیشن ان اسلام، پہلی مرتبہ جس ادارے کی طرف سے یہ چھپی تھی، اس ادارے میں اس زمانے میں اس کے سربراہ بعد میں انور ابراہیم بھی رہے. یعنی 1980 میں یہ کتاب سب سے پہلے اس ادارے نے چھاپی تھی. اور آپ کو معلوم ہے کہ اب وہ کچھ عرصے سے پہلے بھی رہے پرائم منسٹر، اور بعد میں بھی رہے. یعنی انور ابراہیم، بلکہ ابھی جو جنازہ تھا ان کا، تو جنازے میں بالکل سامنے پہلی صف میں انور ابراہیم موجود تھے. انہوں نے گفتگو بھی کی، جو اس وقت پرائم منسٹر ہیں. اور اسی طریقے سے جو اسٹیک ہے، اس پر بھی دور آتے رہے، چونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ مہاتیر ویسے تو بہت زیادہ ان کو جیسے دیوتا سمجھا جاتا ہے، لیکن ان کی ایک ڈارکر سائیڈ بھی ہے، اور انور ابراہیم کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. تو اسی وجہ سے ان کا وہ جو ادارہ ہے، اس کے ساتھ جو آپ وابستہ تھے، آدرش تھی، وہ بھی پولیٹیکل بنیادوں پر جیسے وہ نگلیکٹ ہوتا رہا. کبھی نگلیکٹ ہوا، پھر دوبارہ سے جیسے بروئے کار آ گیا. تو یہ جیسے ان کی زندگی کے کچھ سوانح ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں. جو ان کی مشہور ترین کتابیں ہیں، ایک تو اسلام اینڈ سیکولرزم، جو زیادہ یعنی پاپولر کتاب سب سے زیادہ یہ ہے. لیکن سب سے پروفاؤنڈ ان کی کتاب جو ہے وہ پرولیگومینیا ٹو میٹافزکس آف اسلام. یہ کتاب ہے جس میں انہوں نے پورا اپنا اسلامک ورلڈ ویو جو تھا نا، اس کو انہوں نے بیان کیا. اور پھر یہ کتاب ہے، یہ 1980 میں جو ہے تصنیف ہوئی ہے، دا کانسیپٹ آف ایجوکیشن ان اسلام. اور پھر جو آخری کتاب ہے، دا کووننٹ فلفلڈ، 2023 میں یہ کتاب چھپی ہے. یہ کتاب بھی بہت اچھی ہے، میں بھی اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں. اور بہرحال جیسے میں نے عرض کیا کہ اشرافیہ سے تعلق تھا. ایک انگو عبدالعزیز، ان کے ایک عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ ملائیشیا میں جو ہے وہ اکانومسٹ بھی رہے، پھر وائس چانسلر رہے یونیورسٹی آف ملایا کے. پھر ان کے جو بھائی ہیں سید حسین العطاس، وہ بھی بڑے صاحب علم تھے، لیکن بہرحال وہ سوشل سائنس کے آدمی تھے. اور بالکل فرق واضح ہو جاتا ہے، چونکہ انہوں نے اس کو موضوع بھی بنایا نا. ایک ہے شریعت کا پیراڈائم، یعنی فقہ، کلام، تصوف، ہمارا فلسفہ، اور ایک ہے ماڈرن سوشل سائنس، اس کو جیک سپوز کرتے ہیں. تو ان کے جو بھائی تھے، یہ ایک جدید آدمی تھے. اور بہرحال ڈی کولونیل جو تھاٹ ہے، اس میں ان کا کافی ذکر ہمیں ملتا ہے. اور ان کی ایک کتاب ہے دا میتھ آف دا لیزی نیٹو، 1977 میں کتاب چھپی سید حسین العطاس کی. ان کے بیٹے ہیں سید فرید العطاس، وہ بھی کافی مشہور آدمی ہیں، لیکن وہ بھی خاصے ماڈرنسٹ ہیں. ان کی کچھ چیزیں میں نے دیکھی ہیں. اور ہوتا یہی ہے نا کہ جب آدمی پوسٹ کولونیل تھنکرز ہوں یا ڈی کولونیل تھنکرز ہوں، ان کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ مغرب کو گراتے گراتے اپنی پوری روایت کو بھی گراتے ہیں. چونکہ میٹا نیریٹو کے خلاف ہوں گے تو ان کے فیمنزم وغیرہ کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے خیالات ہیں فرید العطاس کے، اور بہت سی چیزیں ان کے یہاں مسائل رکھتی ہیں. یعنی جن ماڈرنسٹوں کا ذکر کر کے انہوں نے کئی جگہ پہ تنقید کی ہے اپنی، جو ہے اپنے پورے کتابوں میں ہمیں ملتا ہے نا، وہ ذکر کرتے ہیں ریفارمرز کا. کہتے ہیں دو طرح کے ریفارمرز ہیں، ایک ماڈرنسٹ ہیں اور ایک ٹریڈیشنلسٹ ہیں، اور دونوں کی کرٹیک انہوں نے کی ہے جگہ جگہ اپنی کتابوں کے اندر. تو بہرحال جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک بڑے آدمی تھے، اور اب جب فوت ہوئے ہیں تو بہت سے لوگوں نے ان کے بارے میں لکھا ہے. ڈاکٹر طاہر کامران جو ہے وہ ہسٹورین ہیں، اور ان کا میرا ایک کالم شاید پچھلے اتوار کو چھپا ہے، شاید اس کی دوسری قسط آج چھپنی ہے. انہوں نے بھی ان کی بڑی تعریف کی ہے. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ ڈینیل حقیقت جو، جن پر ان کی کتاب پر ہم نے یہاں بات کی تھی، مسلم اسکیپٹک کے نام سے ان کی جو ہے وہ ایک ویب سائٹ ہے. اب وہاں پہ ایک کلمی نام سے لکھتے ہیں ایک صاحب. اب وہ جو نام لکھا ہوا ہے BHERIA، اب اس کو بھیڑیا پڑھنا ہے یا بھیڑیا پڑھنا ہے یہ معلوم نہیں، لیکن یہ بہت سی چیزیں ان کی، اور صاف لگتا ہے کہ وہ ڈینیل خود ہیں. یعنی جو لکھتے ہیں تو گویا ایک کلمی نام سے لکھتے ہیں. تو انہوں نے بھی بہت تعریف کی. اور جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں سید خالد جامعی صاحب ہوں، اور وہاں پر امریکہ میں
جو ہے وہ دینی الحقیقت جو ہوں، اگر کسی کو ان سے کلین چٹ مل جائے تو اس کا مطلب وہ واقعی شریف آدمی ہے، وہ صحیح آدمی ہے، اور ان کے اندر جو ہے ماڈرنزم نہیں پایا جاتا۔ تو وہ جو جن صاحب نے بھی لکھا ہے بہرحال انہوں نے بڑی تعریف کی ہے، اور بہرحال اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ چونکہ بہت زیادہ خلاف ہیں شیخ حمزہ یوسف کے، یعنی ڈینیل جو ہیں جو ان کا پورا معاملہ ہے۔ تو میں نے پہلی مرتبہ شیخ العطاس کا ذکر شیخ حمزہ یوسف کی زبان سے سنا، یہ آج سے کوئی 30 سال پرانی بات ہوگی۔ انہوں نے ذکر کیا، اور خاص طور پہ وہی جو ان کا مین تھیسس ہے نا، کہ جو کرائسس ہے وہ کرائسس جو ہے وہ ایجوکیشن میں ہے، وہ فائنینشیل نہیں ہے، وہ پولیٹیکل نہیں ہے، وہ سوشولوجیکل نہیں ہے، وہ اصل میں ایجوکیشن میں، وہ علمیات میں ہے، اور اس کا بھی جو ایک بڑا سبب ہے یا نتیجہ کیا ہے، وہ لاس آف ادب ہے۔ یہ ان کا ایک پورا تھیسس انہوں نے کسی گفتگو میں بیان کیا۔ پھر ایک سی بی ایس کی ایک جو ہے وہ ڈاکومنٹری ہے جس میں شیخ حمزہ یوسف جو ہیں وہ ان سے انٹرویو کر رہے ہیں، تو اس انٹرویو کا انہوں نے ذکر کیا، لیکن جہاں ذکر کیسے کیا ہے انہوں نے، یعنی وہ شیخ حمزہ یوسف کا، کہ ہائیلی کنٹروورشل ماڈرنسٹ پریچر حمزہ یوسف، یعنی جب وہ گئے اور انہوں نے گفتگو کی، لیکن بہرحال اس گفتگو میں جو ان کا پوری باڈی لینگویج تھی، جو زبان و بیان تھا، اس کی بہت تعریف کی گئی، اور وہ موجود ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لکھا ہے نا کہ سم تھنگ آف ہز انٹلیکچوئل پریزنس اینڈ پرسنل ڈیمینر، اور پھر آگے ذکر کیا ہوا ہے کہ انہی صاحب نے، جو انہوں نے مسلم اسکیپٹک میں لکھا ہے، دا فگر آف اے سیج، سم ون ان ہوم نالج از ناٹ میئرلی ایکیومولیٹڈ بٹ رادر انورڈلی ایسیمیلیٹڈ اینڈ آرڈرڈ۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ بھائی یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف گفتگو ہے، گپ شپ ہے، تو وہ جیسے ایک وجودی نمائندے ہوتے ہیں نا، ایک وجودی نمائندے ہوتے ہیں۔ تو ایک چیز ہمارے یہاں جیسے بہت چلی ہوئی ہے نا کہ فلاں صاحب ایک تہذیبی شخصیت ہے، تو کوئی شبے کی بات نہیں کہ شیخ نقیب العطاس علیہ الرحمہ ایک تہذیبی شخصیت تھے، عالمات تھے، جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے قاموسی علم رکھنے والے تھے۔ اور جو بہت اہم بات ہے نا کہ کسی بھی مسلم تھنکر میں، عالم میں، بڑائی اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ پوری جو ٹریڈیشن ہے، روایت کہہ لیں، علوم نبوت ہے، اس کو اون نہ کرے۔ تو یہ پوری طرح اون کرتے ہیں سب کو، اگرچہ ان کو ایک گلہ ہے، اور وہ گلہ ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں جیسے دین کو یا دینی علوم کو بہت زیادہ ریڈیوس کر دیا گیا ہے فقہ میں، ٹھیک ہے، تو یہ ایک بات شکایت ہے، وہ اوورال ٹھیک شکایت ہے، یعنی ایک تو کلام میں اور پھر تصوف میں جیسے محنت کرنی چاہیے تھی ویسے نہیں کی جا رہی۔ پھر یہ انہوں نے مثال کے طور پر جو ہے جگہ جگہ ان کا ذکر یہ کریں گے، وہ فرق مراتب کا کریں گے، ٹھیک ہے، اور فرق مراتب کا کریں گے کہ، اور ہائرارکی کا ذکر کریں گے۔ یہ جب ہائرارکی کا میں پڑھ رہا تھا تو مجھے حسن اسپائکر کی کتاب ذہن میں آ رہی تھی، ہائرارکی اینڈ فریڈم، انہوں نے بھی جیکسٹاپوز کیا، اور پھر انہوں نے اس بات پہ بہت تنقید کی ہے، خاص طور پہ ماڈرنسٹوں پہ، کہ وہ جیسے اپنے بڑوں کو اون نہیں کرتے، اپنے بڑوں میں کیڑے نکالتے ہیں، اور خاص طور پہ انہوں نے اس جملے کا بھی ذکر کیا ہے جو بہت سے ماڈرنسٹوں کے ہاں عرب و عجم میں آپ کو ملے گا۔ مجھے ایک کسی فقیر نے ایک خاص کانٹیکسٹ میں بات کہی تھی، اس کو بہت بیان کیا، ہم رجال و نحن رجال۔ بھائی جی وہ بھی تو انسان ہی تھے، ہم بھی انسان تھے، یعنی ابو حنیفہ کو یا امام اشعری کو یا جنید کو، ٹھیک ہے، ہم کوئی ایسی فضیلت حاصل نہیں ہے، بس یہ تو جیسے ہم لوگ تھے ویسے لوگ تھے، بلکہ آج تو جتنے جو ہے وہ ریسورسز اویلیبل ہیں، اور جتنی کتابیں محقق ہو چکی ہیں، اور فلاں اور ڈھماں، اور جتنی چیزیں آپ کی رسائی میں ہیں ان تک تو پہنچی نہیں تھیں وہ چیزیں وغیرہ وغیرہ۔ اس پر وہ بہت شدید تنقید کرتے ہیں۔ اسی طرح مذاہب کو اون کرتے ہیں، اور یہ بات بھی واضح کرتے ہیں کہ تمام ماڈرنسٹوں میں جو بات کامن ہے وہ تصوف کا انکار ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ یہ انکار کہہ لیں یا اس کو انڈرمائن کرنا، یہ دونوں طرح کے لوگوں میں ہے۔ یعنی میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا تھا، بات ذرا نازک ہوتی ہے، لوگ برا مان لیتے ہیں، کہ مولانا سید ابو العلا مودودی علیہ رحمہ ہوں یا غلام احمد پرویز صاحب ہوں، تو آپ کو معلوم ہے کہ حدیث کے معاملے میں تو بالکل پولز اپارٹ ہے نا، اور سب سے اچھی کتاب لوگ کہتے ہیں سنت کی آئینی حیثیت جو پرویز صاحب کے رد میں لکھی گئی، وہ مولانا مودودی علیہ رحمہ نے لکھی ہے، لیکن بہرحال آپ دیکھ لیجئے کچھ جگہوں پہ جیسے ملتے بھی ہیں نا، یعنی تصوف کا جس طرح رد جو ہے پرویز صاحب کرتے تھے، جیسے غامدی صاحب کرتے ہیں، تو تصوف کے حوالے سے مولانا مودودی علیہ رحمہ کے ہاں بھی بہت سخت تبصرے آپ کو مل جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ جہاں پر چیزیں کوئنسائڈ کر جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پر وہ خاص طور پہ وہ بڑی اچھی انہوں نے تمثیل بیان کی، اسلام اینڈ سیکولرزم میں بیان کی اور کتابوں میں بھی، کہ جیسے ہمارا حال وہ ہو گیا ہے کہ کوئی شخص ہے جو اس کا باپ ہے، جو بہت شفیق ہے، رحیم ہے، وہ اس کی بات نہیں سنتا اور وہ اجنبیوں کی باتوں میں آ جاتا ہے۔
جب میں یہ پڑھ رہا تھا تو مجھے وہ کچھ روایتیں ذہن میں آ گئیں، جس میں آتا ہے نا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے کیا ہوگا کہ اک امہ و اقصا اباہ، ماں کو آگ کر دے گا، باپ کو دودھ کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک روایت ہے بر صدیق و جفا اباہ، یعنی باپ کے ساتھ بے رخی برتے گا اور اپنے دوست کو جو ہے، جو ہم جولی ہے، اس کے ساتھ لاڈ کرے گا۔ تو واقعتاً یہ بڑی گہری بات انہوں نے کی ہے کہ بہت سے لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے، جدید مفکرین کا اور جدید مصلحین کا، جن کے بارے میں مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ ہمارے مصلحین اور متفرنجین۔ تو وہ جو ریفارمرز ہیں نا، تو ان کے ہاں یہ بات بھی ہو گئی ہے کہ جیسے وہ انگریز بہادر کی بات زیادہ سنتے ہیں، اپنی روایت کی بات زیادہ سننے کو تیار نہیں ہیں۔ اور ایک اسلامک سیکولرزم ہی میں جہاں پہ انہوں نے فرمایا نا کہ ڈائلیما کیا ہے، کرائسس کیا ہے امت مسلمہ کا، اس میں انہوں نے یہ مثال بھی دی ہے کہ جیسے وہ جو لیجنڈ ہے نا الادین، اور الادین کی جو بیچاری ان پڑھ جو ہے وہ جاہل بیوی تھی، تو کہیں آئے تو وہ گویا پرانے جو بہت ہی اینٹیک قسم کے اور بہت مہنگے مہنگے برتن تھے، وہ گویا وہ بالکل ردی قسم کے چمک دمک کے برتنوں سے جو ہے ونڈا کے لے گئے۔ تو یہی یہ لوگ کر رہے ہیں کہ ہماری اتنی جو قیمتی اور خوبصورت، جس کو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، اس کو اون نہیں کرتے، اور مغرب کے مفکرین اور ان کے سوشل سائنٹسٹوں کے جو ہے وہ حصار میں آئے ہوئے ہیں۔ مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا تھا کہ مجھ کو ڈر ہے کہ ہے طفلانہ طبیعت تیری، اور عیار ہیں یورپ کے شکر پارا فروش۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے جیسے ماڈرنسٹوں پہ تنقید کی ہے۔ اسی میں یہ جو کتاب ہے ان کی، یہ جو ان کا میں نے کہا کمنٹری ہے حجت الصدیق پہ، لدفع الزندیق، اس میں انہوں نے علامہ اقبال کا بھی ذکر کیا ہے، علامہ اقبال پر بھی تنقید کی ہے، اور صحیح جگہ سے تنقید اٹھائی ہے۔ خاص طور پہ وہ جو ایوولوشن کا تصور ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ایوولوشن ہمارے یہاں بہت سے جدید لوگ ہیں جو بہت ان کی چاہت یہ ہوتی ہے کسی طریقے سے کسی بھی طرح کی ایوولوشن ثابت ہو جائے قرآن سے یا ہماری روایت سے ثابت ہو جائے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ بھائی میکسیمم آپ ڈاروینین ایوولوشن کا رد تو کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال یعنی ایوولوشن ایز سچ کا انکار کرنا گویا قرآن مجید کی حقانیت کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ جدید ترین جو کام ہے شعیب ملک صاحب کا ہے، اس میں وہ گویا ایڈیمک ایکسیپشنلزم ہے، اور یا پھر جو ہے ہیومن ایکسیپشنلزم کی بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بالکل ٹھیک پکڑا ہے کہ یہ جو عام طور پہ استعمال کیا جاتا ہے نا یہاں پر کہ اخوان الصفا، ابن مسکوے، ٹھیک ہے، ابن عربی اور رومی، ان کے ہاں کچھ بیانات کو استعمال کر کے گویا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ڈاروینین ایوولوشن میں بھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے اس کا رد کیا، اور ٹھیک رد کیا، کہ بھائی وہ بالکل اوق سیاق و سباق ہے، وہ مراتب وجود ہیں، وہ تنزلات ستہ کی روایت ہے، اور وہ تو وہ ہائرارکی ہے نا، وہ جو گریٹ چین آف بینگ والی ہے، کہ مطلب کنگڈمز ہیں، یعنی 3 کنگڈمز کیا ہیں، وہ انسان سے کم تر ہیں، ٹھیک ہے، عالم جو ہے وہ جمادات ہے، نباتات ہے، حیوانات ہے، پھر انسان ہے۔ اچھا یہ بھی ایک ان کا تھیم ہے شیخ الطاس کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ بیسک سپیشی جو ہے وہ گویا حیوان کی ہے، اور حیوان کے اندر آپ کہتے ہیں کہ پھر حیوان ناطق ہوتے ہیں، غیر ناطق ہوتے ہیں، تو حیوان ناطق انسان ہو گیا، غیر ناطق جو ہے وہ باقی حیوان ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں اس کو نہیں مانتے، کہتے نہیں، میں اس کو انسان جوہری طور پر ایک الگ چیز ہے۔ تو یہ غلطی ہے جو ارسطاٹل سے چلی اور ہمارے متکلمین اور فلاسفہ صوفیہ سب نے قبول کر لیا، وہ بالکل الگ چیز ہے، اور انسان ایک سوئی جنرس ایک الگ مخلوق ہے۔ تو یہ اس چیز پہ وہ بہت زور دیتے ہیں۔ تو اور اس سے میں نے عرض کیا نا کہ یہاں پہ انہوں نے اقبال کا ذکر کر کے اس مسئلے میں اقبال کا رد کیا۔ اور پھر یہ جو آخری کتاب میں نے ذکر کیا، یہ کتاب میرے پاس نہیں ہے، میں اویلیبل نہیں ہے، لیکن اس پر ایک اچھا ریویو میں نے پڑھا ہے، اور وہ کتاب بھی اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس میں انہوں نے 2 کووننٹس کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک کووننٹ وہ ہے جو تمام انسانیت سے لیا گیا، وہ عہد الست کا ذکر کرتے، اور ایک کووننٹ وہ ہے جو ہر نبی نے اپنی امت سے لیا، میثاق النبیین جس کو کہا گیا ہے، اور وہ کیا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی اکثر کتابوں میں یہ جو شون وغیرہ کا اور رینیگینو کا جو اسکول آف تھاٹ ہے، ٹریڈیشنلسٹ پیرینیلس، اس کا رد ملتا ہے کہ یہ جو ہے نا ٹرانسینڈنٹل یونٹی آف ریلیجن یا ویلیڈیٹی آف آل ریلیجن، اس کا انہوں نے بہت زور سے رد کیا، اس کتاب میں بھی اس کا رد کیا۔ اور انہوں نے خاص طور پہ وہ جو ایک جو ہے نا جو ایک نئی جو کمنٹری چھپی ہے، کمنٹری آن دا قرآن، جس میں پورا بورڈ ہے، سید حسین نصر جیسے اس کے انچارج ہیں، اور اس میں وہی تصورات ہیں نا، یعنی ویلیڈیٹی آف آل ریلیجنس کے تصورات، اس کا انہوں نے رد کیا ہے۔ خاص طور پر یہ جو ہے نا، یہ جو میثاق النبیین ہیں، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے یہ کہتے ہیں کہ دین
کامل معنوں میں اسلام ہی ہے، اور اسلام کا مطلب وہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یعنی باقی جو دین تھے ٹھیک ہے وہ اللہ کی طرف سے الاسلام ہے، اللہ نے اسلام ہی بھیجا ہے، لیکن اپنے کامل معنوں میں وہ یہ، اگرچہ یہ جب میں ان کے بارے میں یہ چیزیں پڑھ رہا تھا، پروگرامینا میں بھی ہے اور وہاں پر بھی ہے، تھوڑا سا مجھے اشکال ہو رہا تھا کہ جیسے لگ رہا تھا کہ اس سے باقی انبیاء اور ان کو دیا گیا جو کارپس ہے وہ تھوڑا انڈرمائن ہو رہا ہے، لیکن ان کا اصل میں مسئلہ وہی ہے کہ وہ رد کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو تصور ہے کہ بھئی ایک ہی دین ہے، ایک ہی دین ہے، اور ایک ہی جو ہے وہ سورج ہے جس سے مستفاد ہیں تمام کرنیں، اور ایک ہی چراغ ہے جس سے سارے چراغ جلے ہیں، گویا یہ بھی ویلڈ ہے اور وہ بھی ویلڈ۔ اسی لیے پھر انہوں نے خاص طور پہ دیکھیں اس کتاب میں اس بات کو موضوع بنایا ہے کہ جو اسلام کا لفظ لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں سبمیشن، یہ غلط ہے، ترجمہ کر کے سبمیشن اور بات ماننا، تو اس کا مطلب، اور کہتے ہیں نہیں اسلام دین کا نام ہے، اسلام دین ہے، اس کو اسلام ہی لکھیں، اس کو آپ سبمیشن نہ لکھیں، اور یہ بہت گہری بات ہے، یہاں سے وہ رستہ نکال لیتے ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے آج کل وہ صاحب دوبارہ سے کچھ پاپولر ہو رہے ہیں، ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں، ڈاکٹر راشد شاہ صاحب، ڈاکٹر راشد شاہ صاحب کی کتابیں ایک زمانے میں پڑھی ساری، تو وہ اس میں جگہ جگہ کہ جی اصل میں تو ایمان اور عمل صالح ہے، جی اصل تو ایمان عمل صالح ہے، اور اصل تو نجات اسی میں ہے، اسی میں ہے، اسی میں، اور جب آخر جا کے بات کھلے گی تو پتہ لگے گا کہ جو بھی ایمان اور عمل صالح کر رہا ہے اور اس میں یہودی اور نصرانی بھی موجود ہیں، وہ سارے کے سارے وہ سب مسلم ہیں۔ اور ڈاکٹر راشد شاہ صاحب اس بات کا بڑا ذکر کیا کرتے تھے، یہ کینٹبل اسمتھ کے حوالے سے، کہ ڈاکٹر ولفرڈ کینٹبل اسمتھ کہا کرتے تھے کہ بھئی ویسے تو میں کرسچن ہوں، مسلم نہیں ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اگر تم مجھ سے عربی میں پوچھو کہ بھئی حل انت مسلم، تو کہا کہ میں کہوں گا کہ انا مسلم کن معنوں میں؟ انہی معنوں میں، لغت کے معنوں میں، جی میں فرما بردار ہوں، جی میں تو اللہ کو مانتا ہوں، میں اللہ کی بھی مانتا ہوں، تو اس سے پھر وہ بات اٹھاتے ہیں۔ تو یہ بہت اچھی جگہ سے پکڑا انہوں نے کہا کہ بھئی اسلام دین ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ جو پیرنلیسٹ ہیں انہوں نے تو ہندو مت کو بھی ثابت کر لیا اور باقی لوگوں کو بھی کر لیا، لیکن کچھ لوگ جیسے وہاں تک نہیں جاتے اور وہ جو ہے وہ یہاں تک آتے ہیں۔ بہرحال تو یہ بھی ان کی ایک بڑی اہم ہم کہہ سکتے ہیں کہ کنٹریبیوشن ہے۔ اور پھر جیسے بنیادی تھیسس کیا ہے وہ میں یہ اسلام اینڈ سیکولرزم والی کتاب میں سے پڑھ دیتا ہوں، یہ ایک جگہ پہ انہوں نے بیان کیا ہے، یہ میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں، اس کے صفحہ نمبر 106 ہے جی۔ اچھا یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ یہ دو کتابیں میرے پاس ہیں، اور یہ دونوں کتابیں ام محترم ڈاکٹر اسحاق احمد رحمہ اللہ ان سے میں لے کر آیا تھا، ان سے مانگ کے میں لے کر آیا تھا، اور یہ دونوں کتابیں ہمارے ایک دوست ہیں یہاں پر ایک سالہ کورس کرنے آئے تھے، عدنان ہارون یا عدنان رحمان ان کا نام ہے، وہ یہاں سے انہوں نے ایک سالہ کورس کیا، پھر اس کے بعد وہ ملائیشیا گئے تھے، اسٹیک گئے تھے ماسٹرز کے لیے یا ایم فل کے لیے۔ تو یہ جو ہے اسلام اینڈ سیکولرزم، یہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو پیش کی ہوئی ہے، اور کوالالمپور سے یہ 2004 میں، اور یہ پروگرامینا والی کتاب بھی انہوں نے پیش کی ڈاکٹر صاحب کو، یہ 2006 میں۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب کے نام کو دی گئی ہیں دونوں کتابیں جو آج میرے قبضے میں، بعد اس میں سے یہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ اسلام اینڈ سیکولرزم جو ہے 106 نمبر صفحہ ہے۔ Thus to put it briefly in their proper order, our present general dilemma is caused by 3 نکات ہیں۔ نمبر 1، confusion and error in knowledge۔ اصل کنفیوژن کہاں ہے؟ اصل کنفیوژن کیا ہے؟ اگر مسئلہ کیا ہے، مسئلہ اکنامکس میں نہیں ہے، مسئلہ پولیٹکس میں نہیں ہے، مسئلہ ٹیکنالوجی میں نہیں ہے، confusion and error in knowledge creating the condition for number 2 the loss of adab within the community۔ لاس آف ادب ہے، اور دیکھیں لاس آف ادب میں خاص طور پر یہ ذکر کرتے ہیں ماڈرنسٹوں کا، یعنی وہ لوگ جو اس وقت جیسے چاہے وہ بیوروکریسیز ہوں، ان کا معاملہ تو دور کا ہے، لیکن وہ لوگ کے جو سو کالڈ پڑھے لکھے ہیں، مفکرین ہیں، ان کے ہاں بھی اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ادب نہیں۔ بہت بڑے ذہین لوگ پیدا ہوئے، ڈاکٹر فضل الرحمان کو کم ذہین آدمی تو نہیں تھے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جناب وہ اور کتنے لوگ ہیں، یعنی غلام احمد پرویز بھی کم ذہین نہیں تھے، سر سید بھی کم ذہین نہیں تھے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ لاس آف ادب ہے۔ دا کنڈیشن ارائزنگ آؤٹ آف 1 and 2 از، ایرر ہوا، غلط فہمی پیدا ہوئی، غلط ہو گیا علمیات میں، اور کیا ہوا؟ اس کی وجہ سے ایک کنڈیشن ہے جس میں لاس آف ادب ہو گیا، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ نمبر 3، دا رائز آف لیڈرز who are not qualified for valid leadership of the Muslim community, who do not possess the high moral, intellectual and spiritual standards required for Islamic leadership, who perpetuate the condition in 1 above and ensure the continued control of the affairs of the community by leaders like them
who dominate in all fields. دیکھیے ایک تو جیسے اس میں ہماری حکومتیں آ گئیں، لیکن اس میں اگر آپ ان کی کتابیں تفصیل سے پڑھیں گے تو اس میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو دانشور ٹائپ لوگ ہیں اور جنہوں نے اصلاح کا بیڑا اٹھایا، چاہے وہ مصلحین جو تھے وہ بالکل ماڈرنسٹوں میں سے تھے، چاہے وہ سو کال ٹریڈیشنل میں سے تھے. اسی لیے ایک تھیم ان کی کتابوں میں جگہ جگہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں جی فرد اور فرد کے ہاں علم اور علمیات کا مسئلہ اہم ہے، اور کچھ لوگوں نے سماج کو بہت اہمیت دی، کچھ لوگوں نے ریاست کو بہت اہمیت دی. ایک خاص طریقے سے ایک انڈر کرنٹ ان کی کتابوں میں وہ جس کو کہا جاتا ہے پولیٹیکل اسلام، اس پر بھی ایک نقد ہے. ان کو لگتا ہے کہ یہ بہت سپرفیشل ہے. جیسے یہ حمزہ یوسف سے ہم نے کوئی 30-35 سال پہلے یہ بات سنی ہوگی کہ بھئی انہوں نے کہا کہ بھئی اسلامک اسٹیٹ کی لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں اسلامک اسٹیٹ، تو کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے وداؤٹ این اسلامک اسٹیٹ، یعنی انر اسٹیٹ، یعنی وہ اسٹیٹ آف بینگ ہوگی تو خارج میں کہیں اسلامک اسٹیٹ وجود میں آئے گی. اور پھر ایک خاص بات جو بار بار وہ کہتے ہیں کہ عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تبدیلی آئی ہے نا، کہ ہم نے مغرب کے تصورات کو اپنا لیا یا مغرب کے اداروں کو اپنا لیا یا مغرب کے اوضاع کو اور ان کی ٹیکنالوجی اور میڈیمز کو اپنا لیا، یہ سوشل چینج کی وجہ سے، گویا یہ فطری ہے، یہ نیچرل ہے نا بھائی، یہ تو ہوتا ہی ہے. لوگ پہلے جو ہے وہ بیل گاڑی پہ سفر کرتے تھے، آج گاڑی پہ سفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پہلے جو ہے وہ جو ہے ہلکی پھلکی جو ہے دارالندوہ ہوتی تھی، آج پارلیمنٹ ہاؤس ہے وغیرہ وغیرہ، جو ایک لمبا کر دیتے ہیں. کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، کہتے ہیں یہ جو آج تصورات کا مسئلہ پیدا ہوا ہے اور اس کے ذریعے جو ادارے وجود میں آئے ہیں، وہاں مسئلہ سوشل چینج کا نہیں ہے صرف، وہاں مسئلہ کنفیوژن کا ہے، وہاں مسئلہ کرپشن کا ہے. اسی لیے بار بار وہ ذکر کرتے ہیں کہ اس بات کا اسلامائزیشن آف نالج، لیکن اسلامائزیشن آف نالج اسماعیل راجی فاروقی علیہ رحمہ والا نہیں ہے، یعنی یا اس طرح کا نہیں ہے جو سپرفیشل ہو کہ بس جو ہے وہ چیپی لگا دیں یا اوپر پینٹ کر دیں، ایسا نہیں ہے، وہ بہت گہرا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اسلامائزیشن آف نالج کا پری ریکویزٹ ہے اسلامائزیشن آف لینگویج. اور اس کتاب میں شروع میں یہ بات کرتے ہیں. اب اس کتاب پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. یہ کتاب جو ہے وہ پہلے 1977 میں ایک کانفرنس ہوئی تھی مکہ میں، وہاں پر ایک خاص طرح سے انہوں نے اس کو بیان کیا. اور پھر ہاں وہ میں بھی عرض کرتا ہوں جی، وہ میں بھی عرض کرتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی پھر اس کے بعد جو ہے وہ 1980 میں اسلام آباد میں ایک کانفرنس ہوئی، اس میں اس کا ایک ورژن انہوں نے بیان کیا، اور پھر اس کے بعد 1980 میں اس کو تحریر کر کے اضافے کر کے یہ کتاب 1980 میں چھپی. اور اس کے شروع میں وہ کہتے ہیں کہ یہ بک آف ڈیفینیشنز ہے، ٹھیک ہے. اور جو بہت سے، اور پھر وہ اس میں تھوڑا ناز بھی ہے، ظاہر ہے 80 میں انہوں نے کتاب لکھی. انہوں نے کہا کہ بھائی اس میں مجھے تھوڑا دعویٰ ہے کہ میں نے ابتکار سے کام لیا ہے، ناولٹی ہے اور اوریجنل ہے، یعنی جو اسکیما میں نے بنایا ہے میرا اوریجنل ہے. اور پھر کچھ گلا بھی کرتے ہیں کہ بھائی میں نے یہ جو 77 سے بات کرنی شروع کی اور 1980 ہو گئی، تو بہت سے لوگوں نے، بہت سے مفکرین نے، انٹلیکچوئلز نے اس اسکیما کو اٹھایا اور بیان کیا، لیکن میری طرف منسوب نہیں کیا، انتساب نہیں کیا. اور کہا کہ بھئی ایک تو یہ ہے کہ یہ ویسے غلط ہے، ماڈل ہی غلط ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ پھر بات پوری پہنچتی نہیں نا. میں نے تو اپنا پورا بیانیہ اس میں بیان کیا ہے اور اس میں آگے کا بھی بیان کیا ہے، وہ اس میں سے آدھی بات اٹھاتے ہیں. اچھا مجھے ویسے ہنسی آتی تھی جب میں یہ پڑھ رہا تھا، تو مجھے لگا کہ یہ بات انہوں نے شاید اس وجہ سے کی ہے کہ تصوف یا عرفان کی روایت کو تھیوریٹیکلی انہوں نے مانا، قبول کیا، اختیار بھی کیا، کسی صوفی کے پاس یہ بیٹھے نہیں. یعنی اگر واقعتاً یہ کسی حقیقی صوفی کے پاس بیٹھتے تو یہ بات نہ کرتے. بہرحال وہ یہ فرق پڑتا لگ جاتا ہے آپ کو کہ بھائی شیخ عبدالحکیم مراد جو ہیں یا حسن اسپائکر ہیں، ان کی شخصیت میں اور طرح کا رنگ بھی ہے. وہ فلیور کیا ہے؟ وہ فلیور یہ ہے کہ یا مثال کے طور پہ اور بہت سے لوگ ہیں ہمارے جو یمن کے ہیں، جو شیخ حبیب عمر ہیں، یا اس طرح کے جو لوگ ہیں، وہ پریکٹسنگ لوگ ہیں نا، وہ اس میں کھڑے ہوئے ہیں. تو ان کے ہاں چیزیں تھیوریٹیکلی بہت کلیئر ہیں، کرسٹل کلیئر ہیں، لیکن بہرحال وہ ہمیں نہیں ملتا کہیں پر کہ وہ کسی سلسلے سے جڑے ہوئے تھے. جس طرح شیخ عبدالقادر صوفی تو جڑے ہوئے تھے سلسلے سے، سلسلے کے نمائندے تھے. جیسے شیخ عبدالحکیم مراد ہیں یا حسن اسپائکر ہیں، وہ لوگ ایک سلسلے میں کھڑے ہوئے. تو یہ تھیوریٹیکلی بہت مضبوط ہے، لیکن شاید اس طریقے سے وہ یا اس سے متعلق نہیں ہے. اور پھر جو ہے وہ تو کہتے ہیں کہ یہ بک آف ڈیفینیشنز ہیں. اور پھر وہی بات کہ اسلامک لینگویج کا انہوں نے ذکر کیا ہے. اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن سے مراد کیا ہے. پہلے تو وہ بتائیں گے ایجوکیشن کسے کہتے ہیں، پھر یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں ایک جو ہے وہ فارمیشن آف کریکولا کرنا ہے، پھر اس کے بعد
کہتے ہیں یہ چیزیں ثانوی ہیں، اصل چیز اہم یہ ہے کہ تعلیم کہتے کسے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ایک کرائسس پایا جاتا ہے، اور وہ کرائسس جو ہے وہ ہماری انٹلیکچوئل ہسٹری میں بھی ہے، لیکن وہ ویسٹرن سویلائزیشن کے اثر سے بھی آیا ہے۔ اور کہتے ہیں کرائسس کیا ہے کہ جو ہمارے بہت سے مفکرین ہیں، بڑے ہیں، دے ہیو ڈیویٹیڈ فرام دا اسلامک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن ان دا کورس آف آر انٹلیکچوئل ہسٹری۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وجہ کیا ہے کہ صحیح منہج سے کچھ لوگ ادھر ادھر ہو گئے، اور پھر لنگوسٹک سمبلز کو انہوں نے صحیح اپلائی نہیں کیا۔ ابھی پھر شروع میں وہ ایک بحث کرتے ہیں کہ عربی زبان بہت سائنٹیفک زبان ہے، اور بتاتے ہیں کہ ایک تو بھائی اس میں روٹ ورڈ ہیں اس کے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ یہ دلیل کیا دیتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں کہا کہ غیر ذی عوج ہے، یہ قیم ہے، تو کہا کہ جس لینگویج میں وہ آیا ہے اس کا بھی یہ وصف ہونا چاہیے، اس لینگویج کو بھی، یعنی کروکیڈنیس نہیں ہونی چاہیے، اس میں عوج نہیں ہونا چاہیے، اس میں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے، وہ قیم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ویسے تو زبانیں بدلتی رہتی ہیں، ان میں لین دین چلتا رہتا ہے، لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ عربی زبان کو پریویلیج حاصل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر وہ نقد کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں کے اورینٹلسٹ اور جاہلی ادب پہ انہوں نے کام کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی اصل میں تو قرآن نے آ کے معاذ اللہ خراب کر دیا زبان کو۔ کہتے نہیں، ایسا نہیں، اور کہا کہ قرآن نے آ کر ادب جاہلی وغیرہ کو ڈسمنٹل کر دیا، گرا دیا۔ اور اس میں جیسے وہ رد بھی غامدی صاحب وغیرہ کا بھی اس میں ہو جاتا ہے نا، جو کہتے ہیں کہ ادب جاہلی سب سے ضروری چیز ہے قرآن کے فہم میں، انہوں نے اس کو موضوع بنایا اور کہا ہے کہ اس وقت تو خان صاحب نے یہ بات کی ہی نہیں ہوگی، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یعنی عربی زبان ایک تو اس کے سٹرکچر میں، اس کے سیمینٹکس میں، اس کے سیمینٹک فیلڈز میں کچھ چیزیں ہیں، اور پھر اس کا جو تسلسل ہے اس کے اندر گویا ایک پریویلیج شامل ہے، یہ ان کا ایک خاص تھیسس ہے۔ پھر وہ بتاتے ہیں مسلمانوں میں جیسے وہ اہل لغت آئے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اور پھر اس کے بعد آتے رہے، اور شروع میں آپ دیکھیے کہ جو پہلی جو ہے وہ لکھی گئی ہے وہ خلیل بن احمد کی ہے، کتاب العین ہے، اور پھر اس کے بعد ہوتے ہوتے علامہ زبیدی تک وہ آتے ہیں، تاج العروس، جو 13ویں صدی ہجری کے تھے، اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ اس میں جاہلی میں کیا کچھ ہے اور کیا نہیں ہے، اور پھر وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس زبان کے ذریعے کچھ ڈیفینیشن متعین ہوئیں اور حقیقت کا بیان ہوا ہے اس زبان میں، ٹھیک ہے۔ اور جیسے انہوں نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، ریئلٹی اینڈ ٹروتھ۔ اصل میں تو آپ دیکھیے نا کہ فلسفے میں 3 سوالات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، واٹ از دا ٹروتھ، دا ٹرو، دا گڈ اینڈ دا بیوٹیفل۔ تو ہمارے ہاں کیا ہے کہ ٹرو اور ریئل دونوں کے لیے لفظ کیا ہے، حق، ٹھیک ہے، دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دا ٹرو میں کیا ہے، دا ٹرو بھی، دا ریئل، وہ دونوں کا دونوں کیا ہے، وہ الحق ہے۔ بعد ہمارے ہاں گویا وہ انٹولوجیکل بھی ہے، ایپسٹیمولوجیکل بھی ہے، وہاں کیا ہے، الگ الگ ہے۔ یعنی آپ نے جو ہے وہ کیا کہہ دیا کہ ٹرو کہہ کے آپ نے ایپسٹیم کی بات کی، جب آپ ریئل کہتے ہیں تو آپ انٹولوجی کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ جب گڈ کہتے ہیں تو آپ گویا مثال کے طور پہ جو ہے وہ ایکزیولوجی کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور رائٹ جب ہم کہتے ہیں تو پھر ہم گویا رائٹ رانگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو یہاں وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ جو زبان ہے نا، اس زبان میں یہ صلاحیت ہے، وہ زبان جس طرح آگے آئی ہے وہ حقیقت کو بیان کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے، اور قرآن مجید نے جو بات بیان کی ہے اس میں کوئی کج پیچ نہیں ہے۔ اور پھر کہا کہ ہمارے ہاں جو مفسرین ہیں، جو تفسیر کا علم ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ گریکس وغیرہ سے چلا ہے، یا کرسچن ہرمنیوٹکس بالکل اور ہے، وہ اجنبی ہے۔ آج آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، ہرمنیوٹکس، اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہوگی جدید کرسچینٹی میں ہرمنیوٹکس کب آئی ہے، وہ پروٹیسٹنٹزم کے بعد آئی ہے، کہ جب جو ہے بائبل ہر گھر میں آ گئی تو اب یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ اس کی تفسیر کیسے کرنی ہے، تعویل کیسے کرنی ہے۔ بہرحال اس کے بعد انہوں بہت زیادہ اس پہ زور دیتے ہیں کہ عربی زبان، اور پھر عربی زبان کے اندر جو مفاہیم ہیں جو قرآن و حدیث میں آ کر فکس ہو گئے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر تفسیر کا ذکر کرتے ہیں، پھر مثالیں بھی دیتے ہیں کہ جب کہا جاتا ہے کہ یخرج الحی من المیت، تو آپ مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ جیسے انڈے سے جو ہے مرغی نکل آئی، تو یہ کیا ہے، یہ جیسے اس کا ایک بیان ہے، یہ تفسیر ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ جاہل سے عالم پیدا ہو جائے یا کافر سے مسلمان پیدا ہو جائے، تو اب آپ اس کی تعویل کرتے ہیں، یعنی گویا اس میں ایک پریسیجن ہوتی ہے تفسیر میں، اور تعویل میں ایک وسعت ہوتی ہے جس میں ڈسکرائب کرنے کا عمل بھی ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ تعویل از این انٹینسو فارم آف تفسیر۔ اور یہ تمہید باندھ رہے ہیں، پھر وہ مثال دے رہے ہیں کہ وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان سے پانی نازل کیا، زمین کو زندہ کیا، والسماء ذات الرج، کہ وہ بارش جو بار بار برسائی جاتی ہے۔ پھر انہوں نے مثال دی ہے کہ جیسے بارش ہے
اور زمین ہے، ویسے ہی قرآن ہے اور قلب مومن ہے، اس کی مثال دی ہے۔ تو گویا وہ اسکیماز بتا رہے ہیں، اور پھر بتا رہے ہیں کہ جیسے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے ایسے انسانی قلب زندہ ہوتے ہیں قرآن سے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ حدیث بھی لے کر آتے ہیں، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ مثل الحی والمیت۔ اور پھر وہ اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ جیسے کتابیں بھی دو ہیں، اوپن بک ہے، ایک اوپن بک جو ہے وہ قرآن ہے، بک آف سائنس، اور ایک اوپن بک کیا ہے، ورلڈ آف نیچر ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جیسے صحیح اصول تفسیر اگر آپ اپلائی کریں قرآن کے ٹیکسٹ پر تو صحیح مفاہیم نکلیں گے، صحیح تصورات وجود میں آئیں گے، ایسے ہی وہ کہتے ہیں کہ اگر اس بک آف نیچر کو بھی صحیح ڈیفائن کریں، صحیح اس کو آپ ڈیسائفر کریں، اس کو آیت کے طور پہ دیکھیں تو پھر اس کی توجیہ بھی ٹھیک ہوگی۔ اور پھر گویا آگے جا کر کئی جگہوں پر وہ جو پروگرس کا آئیڈیا، ڈیولپمنٹ کا آئیڈیا ہے اور کائنات کو ایک ریسورس کے طور پہ دیکھنے کا تصور ہے، اس کا رد بھی ان کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے۔ پھر انہوں نے مثال دی ہے کہ چیزیں متعین کیسے ہوتی ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ الجاہز کی کتاب ہے، کتاب البخلاء، اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا جی بخیل کا مطلب ہوگا کہ کنجوس، تو کہتے ہیں انہوں نے لمٹ کیا کیا ہے۔ پہلے انہوں نے کہا ہے کہ بخیل جو ہے وہ حیوانوں میں سے ہو سکتا ہے، پھر حیوانوں میں سے انسان ہوگا، انسانوں میں سے وہ کہتے ہیں جائز کہ مرد ہوگا، اور مرد میں سے کون ہوگا، عاقل ہوگا، اور کون ہوگا، بالغ ہوگا، اور کون ہوگا، غنی ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اب بخیل کی ڈیفینیشن سے غریب نکل گیا، مجنون نکل گیا، بچہ نکل گیا، عورت نکل گیا، یعنی ان کے اسکیما کے مطابق۔ اسی طرح وہ بتا رہے ہیں کہ عربی زبان ایسے ہے کہ جب ایک لفظ آتا ہے پھر گویا اس کا سیاق و سباق اور اس کا انٹرنل سٹرکچر وہ متعین کر دیتا ہے کہ اب اس کو اس جگہ تک ہمیں محدود کرنا ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اسلامک ووکیبلری کی ضرورت ہے، کی ٹرمز کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عربی زبان ہے وہ اسلامائزڈ ہے، اور اسی طریقے سے جب یہ زبان اور ملکوں میں گئی اور وہاں پر لوگوں نے گویا اس کو اپنے جو ہے وہ اپنی زبانوں میں ان مفاہیم کو ادا کیا، اس کو بھی ایک خاص طرح کی سیکیورٹی حاصل ہو گئی۔ اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی رسول اللہ کے زمانے میں بھی ٹھیک رہا معاملہ، بنو امیہ میں بھی ٹھیک رہا، بنو عباس میں جب باہر گیا ہے نا تو اسی دور میں کسی وقت کیا ہوا ہے کہ چیزوں کے معنی سکڑنے لگ گئے، چونکہ ساری گفتگو اب کر رہے ہیں ادب کی، تو بتا رہے ہیں کہ ادب کا لفظ آہستہ آہستہ ایک تو زبان و بیان اور ایک ایٹیکیٹس تک محدود ہونا شروع ہو گیا۔ اب یہاں سے بات اٹھا کے یہاں تک لے کر آتے ہیں کیونکہ وہ انہوں نے استعمال کرنا ہے ادب کو ایک بڑے معنوں میں، اور پورا تھیسس یہی ہے کہ ہمارے ہاں غلط ترجمہ کیا گیا ہے ایجوکیشن کے لفظ کو، عام طور پہ تربیت کے ساتھ کوئنسائڈ کر دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں تربیت کا لفظ ٹھیک نہیں ہے، تأدیب کا لفظ ٹھیک ہے، ادب کا لفظ وہ ٹھیک ہے، وہ اس کی وضاحت آگے کریں گے۔ اور اس میں وہ ایک روایت جو اگرچہ کمزور ہے کہ ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور بہت خوبصورت ادب سکھایا۔ تو وہ عام طور پہ ادب کا ترجمہ علم کرتے ہیں، اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ تربیہ کا لفظ کیوں غلط ہے بولنا اس مقصود کے لیے۔ اگرچہ اس میں کچھ سوالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ جیسے سیدنا علی نے فرمایا نا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ان کا علموہم ادبوہم، اب اس میں واو نہیں ہے، اگر تو واو ہوتا پھر زیادہ مسئلہ ہوتا، علموہم ادبوہم، تو ہم اس کو اس طرح ہی پڑھ سکتے ہیں علموہم ای ادبوہم، تعلیم دو یعنی تادیب کرو، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ لفظوں کو قرآن مجید کی جگہ سے اٹھانا چاہیے۔ پھر انہوں نے بڑی اچھی مثال ایک دی ہے، کرم کا لفظ انہوں نے بولا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں کرم کو عام طور پہ بخل کا ضد سمجھا جاتا تھا عربی زبان میں، تو کہا کہ نہیں، قرآن مجید نے اس کو کاٹ دیا اور کرم کو کس سے جوڑ دیا، تقویٰ کے ساتھ جوڑ دیا۔ اور پھر مجھے وہ حدیث یاد آ رہی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تقولوا العنب الکرم انما الکرم الرجل المسلم، یعنی پیغمبر نے تصورات کو بدلا ہے۔ جیسے ایک اور حدیث میرے ذہن میں آئی، میں نے وہاں لکھ لی، آپ نے پوچھا کہ ما تعدون الرقوب فیکم، تم اپنے میں بانج کسے کہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی بانج اسے کہتے ہیں جس کی کوئی اولاد نہ ہو۔ کہا کہ نہیں، بانج تو وہ عورت ہے جس نے کوئی اولاد بچپن میں اللہ کے سپرد نہیں کی، جس کا بچہ فوت نہیں ہوا۔ تو مفلس کو یاد کر لیں، مفلس کسے کہتے ہیں؟ آپ نے ایک نہیں گویا ایک نئی لیکسیکون بھی قرآن گویا دے رہا ہے۔ تو میں جب یہ پڑھ رہا تھا مجھے یاد آیا کہ بہت اچھی بات ہے یہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جدید فلنتھراپسٹ ہیں، چاہے وہ اسٹیو جابز ہو، چاہے وہ جو ہے مائکروسافٹ والا ہو، بل گیٹس ہو، اس کو ہم کریم نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ کریم متقی ہوتا ہے۔ آپ فلنتھراپسٹ کہہ لیں، کوئی لفظ بول دیں اس کے لیے، آپ کہیں کہ یہ سخی ہے، یعنی آپ کہیں کہ جناب فلاں مسلمان سخی ہے، یہ بھی سخی ہے، تو وہ عطا صاحب کو روکیں گے، یہ وہ سخی نہیں۔
جن معنوں میں یہ ایک مسلمان اللہ کو ماننے والا سخی ہے، ان معنوں میں یہ فلانتھروپسٹ سخی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت گہری بات ہے اور یہ بڑا اچھا معاملہ ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ جیسے لفظ کچھ رہ گئے، باقی اس کا مفہوم ضائع ہو گیا۔ اور پھر انہوں نے امام غزالی کی مثال بھی دی۔ امام غزالی نے کتاب الاحیاء میں کی جو پہلی جو ہے نا کتاب العلم میں 5 الفاظ بتائے ہیں کہ جن کے مفاہیم بدل گئے۔ ٹھیک ہے، وہ اس میں لفظ جو ہے وہ فقہ کا لفظ ہے، اس میں حکمت ہے، اس میں تذکیر ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے وہ یہاں نوٹ کیے تھے میں نے، ہم اس پہ بات بھی کر چکے ہیں۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ اس میں مسئلہ پیدا ہوگا۔ تو یعنی اس میں طویل انہوں نے گفتگو کی ہے کہ کچھ الفاظ تھے جن کے مفاہیم جو ہیں وہ بدل گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو زیادہ بدلے ہیں نا، یہ زیادہ بدلے ہیں ایک ریگریشن کے نتیجے میں، اور وہ ریگریشن کیا ہے؟ وہ مغربی تہذیب ہے، اور گویا وہ کالونائزیشن ہے۔ اس کے بعد جیسے ہمارے مفاہیم بدل گئے، جو دیکھیں مستقل ایک مسئلہ ہے نا، انصاری صاحب کے اسکول کا بھی بالکل ٹھیک ہے، اصطلاحات کی جنگ، کہ ہم غلطی کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ آزادی، فریڈم کا ترجمہ آزادی کر دیتے ہیں، پھر حریہ کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں عبد میں اور حر میں کون بہتر ہے، اور پھر ہم گویا اس کو اسلامائز کر لیتے ہیں، اس تصور کو جو مغرب سے آیا ہے، تو وہ اس کی تنقید کرتے ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ امام غزالی نے بھی یہ کام کیا تھا۔ امام غزالی نے جو ہے وہ جو بہت سی چیزیں آ گئی تھیں وہاں سے، ان کو ٹھیکا، اس کی غصہ سمین کو دیکھا، اور خذ ما صفا داما قدر والی بات انہوں نے کی۔ یعنی ہمارے پرانے لوگوں نے بھی، فلاسفہ کی اور مناطقہ کے یونانی، بہت سی چیزیں اختیار کر لی تھیں نا، لیکن ایک تو یہ کہ احتیاط سے استعمال کی، اور دوسری بات یہ کہ اس وقت وہ ایک تو علم کی دنیا تک محدود تھی، اور وہ کوئی سٹرکچر اور سسٹم میں انگرینڈ نہیں تھی۔ آج یہ دو چیزیں اس میں پیدا ہو گئی۔ ایک تو دیکھیں ہر چیز ہر آدمی کے سامنے، بھائی اس زمانے میں بگڑتے تھے تو کوئی فلسفی ٹائپ، شاعر ٹائپ، ادیب ٹائپ لوگ بگڑتے تھے، آج تو اس کا شیوع ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اب وہ انفرادی نہیں ہے، اب وہ سٹرکچرل ہے۔ یہ تذکرہ بھی انہوں نے کیا، اور پھر انہوں نے بتایا کہ اس کا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ جو جدید لوگ ہیں انہوں نے ظن اور ہوا کی بنیاد پر یہ کام کیا۔ بہت اچھی بات انہوں نے کہی۔ اب جو تفسیر وہ کر رہے ہیں، جو ہرمینوٹکس وہ کر رہے ہیں، یا مغربی اصطلاحات کو ٹیکل کر رہے ہیں، اس میں مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ بھئی ٹھیک ہے غلطی ہو رہی نہیں، ظن کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، ہوا کی بنیاد پہ کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن کیا ہے، یہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ ایجوکیشن از اے پروسیس آف انسٹلنگ سم تھنگ انٹو ہیومن بینگس، ٹھیک ہے، سم تھنگ کیا ہے؟ سم تھنگ ریفرز ٹو دا کانٹینٹ آف واٹ از انسٹلڈ، ٹھیک ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن از اے پروسیس آف انسٹلنگ سم تھنگ انٹو ہیومن بینگس۔ تو اب اس کے 3 کی ورڈز ہو گئے نا، ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک پروسیس ہے، اور دوسری چیز کیا ہے کہ کچھ چیز انسٹل کرنی ہے، اور تیسری چیز ہے کس میں کرنی ہے، وہ انسان ہے، ٹھیک ہے۔ اب پھر وہ گفتگو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ بھئی انسان یعنی ایک پروسیس ہے، ایک کانٹینٹ ہے، اور ایک ریسیپینٹ ہے، ایک ایک کر کے اس کو وہ بیان کرتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ریسیپینٹ سے شروع کرتے ہیں۔ ریسیپینٹ کون ہے؟ انسان۔ وہ کہتے ہیں انسان کو آپ نے کہا ریشنل اینیمل ہے، تو پھر وہ مثال بیان کرتے ہیں کہ بھئی جو ریزن کا ریشیو کا تصور مغرب کا ہے وہ ہمارا نہیں ہے، ہمارا تصور جو ہے وہ انٹلیکٹس کا ہے، اور اس کے اندر قلب بھی ہے، اور وہ جیسے پرانی روایت کو مانتے ہیں، 4 باتیں مانتے ہیں کہ انسان روح، نفس، قلب اور عقل کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، اور سب کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ پھر وہ نفس ناطقہ کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر بتاتے ہیں کہ انسان کے اندر جو نفس ہیں وہ بھی 2 طرح کے ہیں نا۔ ایک نفس وہ ہے جو دنیا سے متعلق کرتا ہے، اور وہ گیا ایسا ہے جو حیوانوں سے مشابہ ہے، جس کی وجہ سے اس بڑے جان یعنی اسپیشی میں ڈال دیا انسان کو، لیکن وہ بھی مختلف ہے۔ لیکن جو اصل چیز جو انسان کو اللہ سے متعلق کرتی ہے وہ نفس ناطقہ ہے۔ اور یہاں میں ایک اقتباس پڑھ دیتا ہوں جہاں ان کا پورا اسکیم بیان ہو گیا ہے۔ When we speak of education, therefore it must pertain to this reality of man and not simply to his body and his animal aspect، یعنی روح سے متعلق کریں گے۔ پھر اسی سے the concept of معنی، meaning بھی اسی سے آتا ہے۔ The concept of meaning is the recognition of the place of anything in a system، کسی جگہ پہ وہ جو اسی کو وہ جوڑتے ہیں عدل سے، وضع الشیء فی محلہ، تو بھائی وہ وضع الشیء فی محلہ ہے، اس کے لیے ہائرارکی کو ماننا پڑے گا نا، اس کے لیے فرق مراتب کو ماننا پڑے گا، اس کے لیے ماننا پڑے گا کہ علم سارا کا سارا حصولی نہیں ہوتا، علم اصلاً وصولی ہوتا ہے۔ یہ امام غزالی کے یہاں بھی آپ کو تفصیل ملے گی، یہ اصل، اسی لیے وہ آگے جا کر بتائیں گے کہ وہ علم جو فرض عین ہے وہ تو وہی کا علم ہے، وہ آتا ہے، اور وہ علم جو دنیا سے متعلق کرتا ہے وہ فرض کفایہ ہے۔ لیکن اس میں یہ گہری بات یہ کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں تصور یہ ہوتا ہے کہ جیسے مکتب میں آپ نے
مکتب میں لوگ پڑھتے تھے نا، مکتب میں آپ نے پڑھ لیا بنیادی، آپ نے ٹیکسٹ پڑھ لیے، اخلاق پڑھ لیے، ایمان پڑھ لیا، قرآن پڑھ لیا، اب آپ اس کے بعد فنون میں جاتے تھے۔ جدید دور میں مسئلہ کیا ہے، اس کے بعد جو علم حاصل کرتے تھے وہ بھی دینی علم تھا، اس میں دنیاوی چیزیں بھی تھیں، اس میں حیات بھی تھا، اس میں جغرافیہ بھی تھا، اس میں جناب جو ہے وہ طب بھی تھا اور ہندسہ بھی تھا۔ تو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آج بس فرض عین علم کا مطلب کیا ہے جو بنیادی لٹریسی حاصل کرتا، نہیں، کہتے ہیں دنیا سے متعلق ہونے کے لیے چاہے وہ نیچرل سائنسز ہیں چاہے وہ سوشل سائنسز ہیں، وہ فرض علم مستقل ساتھ چلے گا۔ یعنی وہی بات کہ بھائی یہ جو علوم ہیں ان کو ابدیت کے پیراڈائم میں باقی رکھنا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ فرض عین علم جو قرآن و سنت سے حاصل ہونا ہے مستقل چلے گا، یعنی وہ ساری زندگی میں چلے گا۔ یعنی آپ کو اس فرض کفایہ علم، چاہے وہ سوشل سائنسز ہیں جس کو ہیومن سائنس کہتے ہیں، چاہے وہ نیچرل سائنسز ہیں، اس کے ساتھ یہ جو فرض علم ہے کہ بھائی مجھے وحی سے متعلق رہنا ہے اور مجھے اپنے کل وجود اور کل شعور کو اپنی اس علم کے ساتھ العلم سے جوڑ کے رہنا ہے، تو مستقل مجھے واپس آنا پڑے گا قرآن کی طرف اور سنت کی طرف۔ اس کو وہ کہتے ہیں اسلامائزیشن، کہ بات بات دیکھیں یہاں کیا ہو رہا ہے، ہماری کتاب کیا کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس پہ آگے حکم کا ذکر کرتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ when the word or expression becomes an idea or a notion in the mind, عقل with reference to nutq is called the understood یعنی مفہوم as an intelligible form this that is formed in answer to the question what is it, it is called essence یعنی ماہیہ, considered as something that exists outside the mind that is objectively it is called reality یعنی حقیقہ، ذہن میں ہو تو ماہیت ہے، خارج میں ہو تو حقیقت ہے۔ Seen is a specific reality distinguished from the other. It is called individuality or individual existence, haviyya. What constitutes meaning or the definition of meaning is recognition of the place. What constitutes meaning or the definition of meaning is the recognition of the place of anything in a system which occurs when the relation of a thing has with others in a system becomes clarified and understood. ایک نظم ہے، ٹھیک ہے، اس نظم کے اندر رکھ کر اس کو آپ نے دیکھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو سسٹم ہے اس کو دیکھنا ہے، اور پھر وہ ملا جامی کا جو شعر ہے، ہر مرتبہ از وجود حکم دارد گر فہم مراتب نہ کنی زندگی، یعنی یہ گویا یہ ان کا جو ہے وہ پیراڈائم یہی ہے۔ پھر وہ بار بار کہتے ہیں کہ ویسٹ میں اصل کیا ہے، چینج کو اہمیت دی جاتی ہے، اور گویا وہ تو بیکمنگ ہے، اسلام دین ہے، اسلام بینگ ہے، ٹھیک ہے، اس کا تذکرہ وہ جگہ جگہ وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو ہو گئی انسان کی، اب کہتے ہیں کانٹینٹ کیا ہے، تو کہتے ہیں جو سم تھنگ ہے جو انسٹل کرنا ہے یہ صرف کوئی سکلز نہیں ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ کتنی سائنٹیفک ہو، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ذوق ہے، جگہ جگہ اس کا ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ذوق ہے اور یہ ایک ٹیسٹ ہے اور یہ قلب میں اترتا ہے۔ جب میں یہ پڑھ رہا تھا ان کا بیان تو مجھے امام غزالی علیہ رحمہ کی وہ بائنری یاد آ رہی تھی، علم المعاملہ علم المکاشفہ، کہ جب انسان محنت کرتا ہے صحیح نیت کے ساتھ تو کیا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں، تو خاص طور پہ ان کے بیانیے میں اس کا تذکرہ ہے۔ اب وہ آگے ایک اور بہت اہم اقتباس ہے، knowledge with reference to God as being its origin is the arrival حصول in the soul of a thing or an object of knowledge، حصول معنی اور صورت الشیء فی النفس، and that with the reference of the soul as being its interpreter knowledge is the arrival وصول of the soul at the meaning of a thing or an object knowledge، یعنی وصول النفس الی معنی الشیء۔ بات یہ اس کی یہاں وضاحت کا موقع نہیں ہے، باقی پھر اس میں انہوں نے دوبارہ وہ بات کی ہے کہ آپ اس کو سائن کے طور پہ دیکھیں، اور پھر کہتے ہیں اوپن بک جو ہے، اب آپ یہ پڑھیں تو آپ کو بظاہر لگے گا کہ غلام جیلانی برق صاحب کی 2 قرآن والی بات ہے، یہ وہ والی بات نہیں، یہ اس سے مختلف بات ہے، اس میں تو خیر بہت عجیب سے قصے انہوں نے چھیڑ دیے۔ پھر آگے وہ ایک اور بہت اہم بات بتاتے ہیں کہ جتنی ضرورت ریکگنیشن کی ہے اتنی ہی ایکنالجمنٹ کی بھی ہے، the true recognition must be followed by acknowledgement otherwise the recognition is in vain۔ یہاں پہ گویا وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں حکمت علمی نہیں ہوتی، صرف حکمت عملی بھی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ پہلے آپ ریکگنائز کریں پھر ایکنالج کریں، جس کو ہمارے صوفیہ کہتے ہیں، انہوں نے بیان بھی کیا تحقیق۔ تو تحقیق ایک تو نظری ہے نا، اور ایک تحقیق ہے کہ میں اس کو ایکچولائز کر لوں، میں اس کو انٹرنلائز کر لوں، تو یہ بات بھی ان کی گویا بہت اہم ہے۔
پھر اس کے بعد وہ یعنی بات کرتے ہیں کہ حق کا اپوزٹ کیا ہے، باطل ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر وہ عدل کی بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ مراتب اور درجات کی بات کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اب یہ تو میں نے بتا دیا کانٹینٹ کیا ہے، پھر کہتے ہیں پرپس کیا ہے، کہتے ہیں پرپس ہے ادب، پرپس کیا ہے ادب، اب اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں. ادب از دا ڈسپلن آف باڈی مائنڈ اینڈ دا سول، the discipline that assures the recognition and acknowledgement of one's proper place in relation to one's physical, intellectual and spiritual capacities and potentials. The recognition and acknowledgement of the reality that knowledge and beings are ordered hierarchically according to their various levels, maratib and degrees, darajat. یہ ان کا پورا اسکیما ہے. تو پھر اس کے بعد وہ میثاق کا تذکرہ بھی کرتے ہیں. میں بتا چکا ہوں جو 2 covenants کا انہوں نے ذکر کیا دوسری کتاب میں، وہ بہت اہم ہے، وہاں سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. پھر وہ یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ یہ بات کہ آپ ریکگنائز تو کریں، ایکنالج نہ کریں، اس کو فرق کر رہے ہیں. اس میں کہتے ہیں کہ یہ پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مجھے اس وقت یاد آ رہا تھا کہ ہمارے یہاں لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، کوئی ہندو یوگی رسول اللہ کی شان بیان کر رہا ہے، برنارڈ شاہ نے یہ کہہ دیا، مائیکل ہارٹ نے یہ کہہ دیا، فلاں ڈھیما، وہ اس کا رد کر رہے ہیں. کہتے ہیں اس کی ہمیں ضرورت نہیں. اور جب بھی میں اس طرح کی بیانیاں پڑھتا ہوں، مجھے C.S. لوئس کا جملہ یاد آتا ہے. اس نے کہا تھا کہ معاذ اللہ، یا تو انہوں نے تو ابن اللہ مانتے ہیں نا، کہا کہ یا تو جیسس جو ہے وہ سن آف گاڈ ہے، یا انہوں نے کہا کہ لیونیٹک ہے معاذ اللہ. یعنی آپ ان کو کہیں بڑے اچھے اخلاق تھے ان کے، بڑے ریفارمر تھے. آپ کو جتنے ماڈرنسٹ ہیں ہمارے یہاں، ان کے یہاں کے مورل ریفارمر تھے. بھائی وہ ہم کیا کہیں گے، وہ رسول اللہ ہیں سب سے پہلے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول. آپ رسول اللہ نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے، تو ہم نے کیا کرنا ہے آپ کی تعریف کا، آپ کی مدح کا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی حکیم نہیں ہوتا. حکیم وہ ہوتا ہے کہ جو ریکگنائز بھی کرے اور پھر اس کو ایکنالج بھی کرے. پھر اس کے بعد انہوں نے ادب کے حوالے سے یہ ایک قول ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی منسوب ہے، سیدنا علی کی طرف بھی منسوب ہے، ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ. یہ قرآن کیا ہے، یہ ایک بینکویٹ ہے، ٹھیک ہے. فتعلموا من مأدبتہ، یہ جیسے ایک دعوت ہے، ایک دسترخوان اللہ نے بچھایا ہے. پھر اس میں وہ بتاتے ہیں کہ بھائی اگر یہ قرآن مأدبۃ اللہ ہے نا، تو پھر یہ تعدیب کرتا بھی ہے، اور ایک پہلو سے اس سے استفادے کی شرط بھی کیا ہے، ادب. یعنی ورنہ تو آپ کو پتہ ہے اورینٹلسٹوں نے کتنا کام کیا. ابھی انہوں نے جو ہے جو نئی کمیونٹی کا ذکر کیا، حسین نصر جس کے جو ہے انچارج تھے، تو کہا کہ اس سے بات جو ہے وہ نہیں بنتی. پھر اس میں جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ وہ جگہ جگہ اس بات کو اہمیت دیتے ہیں کہ سماج اور حکومت جو ہے وہ ثانوی ہے، اور اصل چیز جو ہے وہ مسلم شخصیت ہے، اور پھر اس کی علمیت ہے، اس کی آنٹولوجیکل پوزیشن ہے جو ہمیں سامنے رکھنی ہے. اور پھر آگے انہوں نے بہت طول طویل کلام کیا ہے نا، تربیت کے لفظ کو ڈیکنسٹرکٹ کیا ہے کہ تربیت کا لفظ جو ہے وہ اصل میں تعلق اس کا وجود سے ہے، شعور سے نہیں ہے. اور چونکہ یہاں ساری علم کی بات ہو رہی ہے، تو علم جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس کا تعلق تو گویا شعور سے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اور بہت سی چیزوں کو انہوں نے استعمال کیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ تربیت کا تعلق اصل میں رحمت سے ہے، رب ارحمہما. پھر اس آیت کو پیش کیا، ربنا وسعت کل شیء رحمۃ و علما، تو کہتے ہیں رحمت اور علم الگ الگ ہے، ٹھیک ہے. تو گویا تربیت کا تعلق گویا رحمت سے ہے، تعدیب کا تعلق علم سے ہے. اس پہ انہوں نے کافی طویل جو ہے وہ گفتگو کی ہے. اور پھر پرابلم انہوں نے بتا دیا. پرابلم کیا ہے، کنفیوژن اور ایرر ہے نالج میں، اور جس کی وجہ سے لاس آف ادب ہے، اور اس کے نتیجے میں فالس لیڈرشپ آ گئی ہے. تو علامہ اقبال کی جو پیر و مرید نظم ہے، اس میں بھی جگہ جگہ یہی قصہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ علامہ اقبال نے پوچھا تھا اپنے مرشد سے کہ بھئی وجہ کیا ہے، اور میں نے علوم شرق و غرب جو ہے وہ پڑھ لیے ہیں لیکن روح میں سکون نہیں ہے. ایک جگہ انہوں نے کہا کہ دست ہر نااہل بیمارت کنت، ہر نااہل کے ہاتھ میں تم نے ہاتھ دے دیا جس کی وجہ سے تم بیمار ہو گئے. ہوئے مادر آ کے تیمارت کنت، ماں کی طرف آؤ کہ تمہاری تیمارداری کریں. پھر ایک اور جگہ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو تمام امتیں جو پرانی ہلاک ہو گئی تھی، مولانا روم کہتے ہیں اس وجہ سے ہو گئی تھی کہ انہوں نے سخت پتھر پر عود کا گمان کیا، اور وہ اس کا بیک گراؤنڈ مسلمہ کذاب ہے، لیکن فالس لیڈرز الائمہ المضلون یا مضلین احادیث میں آتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ اچھا تھیسس ہے ان کا، اور پورا بہت مرتب ہے جس طرح انہوں نے ان کو بیان کیا ہے. تو اس کو کہتے ہیں وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر وہ انہوں نے پھر ذکر کیا ہے نا کہ ہمارے ہاں جیسے کس طریقے سے ادب کا جو لفظ تھا وہ خاص ہو گیا،
مینرز میں اور ان چیزوں میں یا آرٹس وغیرہ میں. اسی لیے آپ کو پتہ ہے جارج مقدسی نے جو کتاب لکھی تھی دا رائز آف ہیومنزم ان کلاسیکل اسلام اینڈ دا کرسچن ویسٹ، تو وہ ہیومنزم کسے کہہ رہے ہیں؟ ادب کی روایت، وہ جو ہمارے یہاں ادیب شاعر اور یہ سارا قصہ ہے نا، تو بار بار اس کو کانٹیسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ ادب کا جو مفہوم تھا یہ سکڑ گیا. ادب گویا وہ ان بڑے معنوں میں جس میں علم بھی ہے، جس میں معرفت بھی ہے، اور جس کے اندر انسان کا میٹامورفوسس بھی ہے قلبی طور پر. پھر وہی ہے اسلامائزیشن آف نالج ہمیں کرنی ہے، اس کا بیان انہوں نے جگہ جگہ اپنی کتابوں میں کیا ہے. پھر ایک خاص بات انہوں نے کہی ہے کہ مقصود کیا ہے؟ مقصود ہے انسان کامل بننا. اور پھر خاص طور پہ انہوں نے ذکر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکزیت کا، کہ جو بھی ہم نظم بنائیں گے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکزیت قائم ہونی چاہیے. یہ بات بہت سی جگہوں پہ ہم طالب علموں کو محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں جب بھی بات ہوتی ہے، قرآن کی بات ہوگی، روایت کی بات ہوگی، اور چیزوں کی بات ہوگی، تو ایسے لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک ذات ہے نا، وہ شخصیت کا پہلو جیسے کچھ پیچھے چلا جاتا ہے. تو انہوں نے خاص طور پہ اس کو توجہ دلائی ہے کہ اس کی طرف ہمیں، جیسے ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ کاملہ ہے اور آپ کا مرد کامل ہونے کا جو تصور ہے وہ پوری طرح آنا چاہیے. پھر انہوں نے اس میں بتایا ہے کہ وہ جو ہم نے اسکیما بنایا ہے تو اس میں کیا کچھ ہونا چاہیے. یعنی 3 ہے نا مسئلہ، ایک مین، پھر نالج، اور پھر یونیورسٹی. اب وہ مین میں کیا کہتے ہیں؟ ہز سول اینڈ انر بینگ، اس کو کیٹر کرنا ہے، پھر اس کی باڈی کو بھی کیٹر کرنا ہے. نالج میں کیا ہے؟ وہی گاڈ گیون نالج ہے، ایکوائرڈ نالج ہے. پھر یونیورسٹی کا کام کیا ہوگا؟ ریلیجیس سائنسز جو فرض عین ہے، ریشنل انٹلیکچوئل فلسافیکل سائنسز جو فرض کفایہ ہیں. لیکن میں عرض کر دوں کہ وہ جو فرض عین ہے کن معنوں میں، وہ میں عرض کر چکا ہوں، وہ کنٹینیوئنگ ہے، وہ ساری زندگی جو ہے وہ چلنا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آگے انہوں نے اسکیماز بھی بتائیں کہ ریلیجیس سائنسز میں کیا کیا ہوگا، ریشنل انٹلیکچوئل سائنسز میں کیا کچھ ہوگا، اس کا انہوں نے بیان کیا ہے. اور پھر آخر میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ جو تصور ہے ان کا ایک خاص طرح کا ڈیولزم جو پیدا ہو گیا ہے، مغرب نے جو پیدا کیا اور وہ کئی طرح سے پیدا ہوا ہے، تو کہا کہ ہمیں نہیں، ہمیں وحدت کے طور پہ چیزوں کو دیکھنا ہے اور چیزوں کو جو ہے کیٹر کرنا ہے. اور یہ جو کتاب ہے اسلام اینڈ سیکولرزم میں، اس میں جو انہوں نے ٹائٹل قائم کیے ہیں نا، تو ایک تو ان کے ہاں جگہ جگہ آپ کو لگے گا کہ بھئی مذہب کا تصور کیا ہے، دین کسے کہتے ہیں، اور پھر وہی بات کہ اسلام کن معنوں میں مختلف ہے عیسائیت سے. اور انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے اس کتاب میں بھی جو کووننٹس والی ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کا تو صاف لگتا ہے نا کہ وہ نیا دین تو لے کر آئے نہیں تھے، پرانا دین تھا، شریعت بھی نہیں لے کر نہیں آئے تھے، اور ان کا کام تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رستہ ہموار کرنا تھا. اسی لیے آپ دیکھیں ان کی بنیادی بعثت میں شامل ہے. ایک تو میثاق النبیین، ہر نبی لیتا تھا نا میثاق کہ اگر نبی آخر زمان آئیں گے تو تمہیں لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، لیکن سیدنا مسیح کے ہاں تو ان کی بنیادی کاموں میں سے ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. اس کو بھی بہت اچھا انہوں نے کھولا ہے اپنی اس کتاب میں. تو مسلم ڈائلیما کیا ہے، اور پھر ایک اصطلاح جو بار بار آتی ہے دا ڈی ویسٹرنائزیشن آف نالج، یہ کام کرنا ہے اور اس کے نتیجے میں اسلامائزیشن آف نالج کا کام ہوگا. تو بہت سی چیزیں میں نے نوٹ کی ہوئی تھیں لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا. تو لیکن یہ جو چیز ہے بنیادی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ان کا رسالہ ہے دا کانسیپٹ آف ایجوکیشن ان اسلام، یہ جیسے ایک بلو پرنٹ ہے اور یہ بنیادی بات ہے. جس سے ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ کے بارے میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اسلام کی نشت ثانیہ نامی جو رسالہ ہے وہ گویا ایک ایسا کہیں کہ ایک سکیچ ہے جس پر ساری فکر استوار ہے. تو اس کتاب میں انہوں نے پوری بات کر دی ہے اور پھر باقی ساری زندگی بھی وہ اسی میں رنگ بھرتے رہے اور اسی میں اضافے کرتے رہے. تو منیر نیازی نے کہا تھا نا کہ پہلی بات ہی آخری ہے، تو پہلی بات ہی آخری تھی. تو اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، ایک خاص دور میں ایک آدمی ایک اسکیما بناتا ہے، پھر اس میں رنگ تو وہ بھرتا ہے. یہ وہ چیز ہے جس کو ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ کہا کرتے تھے کہ بھئی میرا ذہن تو فوسلائز ہو گیا، جس کا مذاق غامدی صاحب اڑایا کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی عمر تو 24 سال پہ آ کے رک گئی، اس کے بعد بڑھی نہیں. تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جو بھی لوگ ہوتے ہیں سوچنے سمجھنے والے، ایک بڑا اسکیما ہوتا ہے وہ بنتا ہے، اور یہ اسکیما جو انہوں نے اس کتاب میں 1980 میں لکھ دیا تھا وہ گویا ان کی وفات تک ان کے ساتھ چلا، اور اس میں مختلف چیزیں وہ ساتھ ایڈ کرتے رہے. تو اللہ کے پاس وہ چلے گئے، انصاری صاحب بھی چلے گئے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان دونوں بزرگوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے. وآخر دعوانا الحمد